لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی نسبت پر اور ایمان کی نسبت پر ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ میرے دوستوں ذرا آگے آگے آ جائے، تو اس لیے جو پیچھے بیٹھیں گے وہ جماعت خانے کے باہر بیٹھیں گے، اس سے بہتر ہے کہ جتنے آ سکے جماعت خانے میں آئے۔ جو جماعت خانے کے باہر ہے یا دائیں بائیں طرف بھی کچھ جگہ خالی ہے، مل مل کر بیٹھے ہم سب ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور ایک دعا میں کہتا ہوں ہمیشہ مانگو، جب بھی دینی محفل ہو ایک دعا مانگو کہ اللہ جیسے تو نے ہم کو یہاں جمع کیا تیرے لیے کوئی بعید نہیں، جیسے تو نے یہاں جمع کیا اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ خیر میرے پیارے دوستوں، ہم سب اللہ کا ذکر کریں۔ یہ نوساری میں ویسے آنا تو کئی مرتبہ ہوتا ہے، لیکن یہ بیان کی نسبت پر سال میں ایک دو مرتبہ آنا ہوتا ہے، ورنہ یہ نوساری جو ہمارے امین بھائی ہے جب بھی یہاں سے بیان کے لیے جاتا ہوں تو چائے انہیں کی پی کر جاتا ہوں، اور کبھی کبھی رات میں 2-2:30 بجے دال چاول کھانے پھر آتا ہوں۔ تو نوساری مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اپنے گھر میں آ گیا۔ اور ایک بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے مجھے، اس لیے یہ تو گھر والی بات ہے، اس لیے جب بھی مجھے کہیں دمن بیان کرنا ہو کہ واپی بیان کرنا ہو کہ ولسڑ بیان کرنا ہو، اس طرف جہاں بھی بیان کرنا ہو تو امین بھائی کی چائے پینا گویا ضروری ہو جاتا۔ اور رات کو آپ کو معلوم ہے رات کو واپس آتے ہیں، آپ سب تو سو جاتے ہوں گے 2:30 بجے کبھی 3 بجے، تو ان کے گھر پہ بیٹھ کے دال چاول کھاتا ہوں اور پھر اپنے گھر جاتا ہوں۔ تو گویا میں تو گھر کا ایک نوساری کے گھر کا ممبر ہوں، اور جو گھر والا ہوگا وہ کڑوی بات بولے گا تو بھی میٹھی لگے گی۔ ارے ہاں بولو نا بھائی، جب گھر والا بن گیا تو میری کڑوی بات بھی۔ ارے باپ کبھی کبھی غصے میں نہیں بیٹے کو مارتا، ارے بولو مارتا کہ نہیں مارتا؟ کبھی ماں بھی غصے میں بچے کو ڈانٹتی کہ نہیں ڈانٹتی؟ لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ باپ ظالم ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ماں ظالمہ ہے، بلکہ کہیں گے یہ تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ ہے، باقی حقیقت میں تو محبت ہی محبت ہے۔ تو میرے دوستوں میں بھی پوری محبت کے ساتھ آپ کے ساتھ آیا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں۔ اگر کچھ کڑوی بات لگے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ بولو نا، بولو زور سے بولو، ناراض عمل کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی سب بتاؤ شریعت پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے دیکھو ہم شروع کریں، تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکا دو اور بہت پیار محبت کے ساتھ میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ، گردن جھکا دو، گردن جھکا دو اور پیار محبت کے ساتھ۔ کرنے دھرنے والا کون؟ بس یہ سوچتے جاؤ اور اللہ اللہ بولتے جاؤ۔ اللہ 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 اللہ
توحید کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. ہاں گردن جھکا کے پیار محبت کے ساتھ کرنے دھرنے والا کون؟ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا معبود الا اللہ لا معلوم الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشهود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا واجد الا اللہ لا ماجد الا اللہ لا واحد الا اللہ لا احد الا اللہ لا صمد الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا رزاق الا اللہ لا قدوس الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ذکر کو قبول فرمائے. میرے پیارے دوستوں جیسے ہم نے ذکر کیا اب سب مل کر درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے. مجھے برابر یاد ہے اس سے پہلے جب اس مسجد میں بیان ہوا تھا تقریباً سال یا اس سے کچھ زیادہ ہوا ہوگا یا کم ہوا ہوگا اس وقت درود پاک کی ایک کتاب بھی تقسیم ہوئی تھی. ایک سال پہلے یہاں مسجد عائشہ میں درود پاک کی کتاب تقسیم ہوئی تھی. مجھے امید ہے کہ میرے بھائیوں نے وہ درود پاک پڑھا ہوگا یاد کیا ہوگا. اس لیے وہ کتاب بہت چھوٹی تھی لیکن بہت نرالی تھی. اس میں ایسے عجیب و غریب درود پاک اللہ کی قسم درود پاک تو خزانہ ہے. دنیا کا پرابلم بھی اسی میں حل ہوتا ہے اور قبر اور آخرت کی منزل بھی اسی میں طے ہوتی ہے. تو میرے پیاروں میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. ارے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. درود پاک کے بہت انعامات ہیں نا, بہت انعامات ہیں. میں تو کہتا ہوں میرے پیاروں سب انعامات چھوڑو, ایک انعام اگر مل گیا ہماری تقدیر چمک گئی, ہماری قسمت اور ہماری مقدر اللہ جانے بہت پیاری ہو جائے. ایک درود پاک میرے دوستوں اگر اس کا فائدہ اس کا ثواب ہم کو ملے, اس لیے کہ بہت سارے درود پاک ہے. ایک درود پاک میں یہاں تک لکھا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کے بارے میں فرمایا پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان, پڑھتے جائیں گے کیا ملے گا؟ پڑھتے تو جائیں گے لیکن کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی ہو مجھ پر درود پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. جب قیامت جب قبر کی اندھیری کوٹھری میں جاؤ گے, جب مر جاؤ گے اور قبر کی اندھیری کوٹھری میں جاؤ گے, لیکن اگر تم درود پاک پڑھتے تھے تمہاری قبر سے لے کر ہمارے نبی فرماتے میری قبر مبارک تک اللہ اتنا اجالا کرے گا کہ تو قبر سے مجھے دیکھتا رہے گا, میں قبر سے تجھے دیکھتا رہوں گا. ایسی نعمت کس کو ملے میرے پیارو؟ دعا کرو نا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ابھی جو نعت پاک پڑھی جا رہی تھی واقعتاً ہم سب اس وقت جم کے آمین کہہ دیتے. بھائی تمنا ہے کہ مرے تو مدینے میں موت ہے میرے پیارو, میں مرنا تو ہے نا,
موت سے کیا ڈر میرے پیارو؟ موت سے تو مومن نہیں ڈرتا. ارے بولو نا، موت سے مومن نہیں ڈرتا. وہ تو جو اللہ کا فیصلہ اس پر جانا ہی جانا ہے. ہاں وہاں کوئی روکنے والا نہیں، وہ تو اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں. لیکن دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ مرنا تو ہے، لیکن اللہ تو نے شروع میں ایک احسان کیا کہ تو نے ہم کو کلمہ دے دیا، ورنہ وہ چاہتا تو ہم کو یہودی بنا دیتا، عیسائی بنا دیتا، مجوسی بنا دیتا. تو اللہ نے شروع میں احسان کیا کہ کلمہ دیا. ہم ایک اور چیز مانگتے ہیں، اللہ ایک اور احسان کر، آنکھیں بند ہو تو نبی کے قدموں میں ہماری آنکھیں بند ہو، مدینے کی زمین ہم سب کو نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ پیاری پیاری موت نصیب فرمائے. تو چلو درود پاک پڑھو گے میرے پیارو، کتنا بڑا ثواب. بھائی ثواب بتایا کہ نہیں بتایا؟ ہم تو مر جائیں گے قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں، وہاں کوئی بلب نہیں، وہاں کوئی ٹیوب لائٹ نہیں، وہاں اندر کوئی چراغ نہیں. لیکن ہاں میرے دوستو، اگر مصطفیٰ چراغ جلائے تو کوئی بجھا بھی نہیں سکتا. درود پاک کا جب چراغ جلے، اور ایسا چراغ درود پاک کا جلے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تو مجھ پر درود پڑھتا رہے گا قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں، یہ درود پاک سے اتنا اجالا ہوگا کہ تو قبر سے میرا دیدار کرتا رہے گا اور میں مدینے سے تیرا دیدار کرتا رہوں گا. ایسا اجالا ہوگا، درمیان کے پردے ہٹیں گے. اللہ اللہ اللہ، ایسی پیاری موت. اس لیے جو بھی روکھی سوکھی ملے گزار لو نبی کے قدموں پر. اگر یہ دولت مل گئی، اس کے بعد کوئی دولت کی ضرورت نہیں. تو چلو ہم سب مل کے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. تو میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر ساتھ میں کہو نا صلی اللہ. والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا محمد. حميم محمد محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد صلى الله المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المرري محمد العدوي محمد الأبطحي محمد السهامي محمد نبي الله محمد رسول الله محمد عبد الله محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد خليل الله محمد نجي الله محمد صفي الله محمد نبي التوبة محمد نبي الرحمة محمد نبي الراحة محمد نبي الملاحم محمد. سب کہو صلی اللہ، اور پڑھو گے نا درود پاک صلی اللہ. البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الداعي محمد العامر محمد الناهي محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد. اللہ تعالیٰ درود پاک سے ہم سب کو محبت نصیب فرمائے. کہ میرے پیارو ایک دو باتیں کرنا ہے، اور بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں. تو میں تو چاہ رہا تھا کہ 20-25 منٹ میں بات کو نمٹا دوں. میں یہی سوچ کر آیا تھا، اس لیے سوچ کر آیا تھا کہ یہ پورا محرم کا جو مہینہ گیا، ہر رات کو 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ، کبھی بروڈا میں، کبھی احمد آباد میں، معلوم ہے کبھی کہاں کبھی کہاں. بھی تو MP جا کر آ رہا ہوں میں، پھر وہ بھاؤ نگر، اور بہت لمبا سفر. تو میں نے سوچا کہ بھائی یہ امین بھائی کو میں نے خود فون کر کے کہا کہ سنیچر میری خالی ہے، میں آؤں گا کھاؤں گا. مجھے نہیں معلوم تھا یہ بیان بھی کروائے گا. یہ تو عادت ہے، کوئی مفت میں کھلاتا ہی نہیں. کوئی ایسا تو کہتا ہے نہیں کہ قاری صاحب کھا اور جا.
تو میں نے 20-25 منٹ سوچا، لیکن جب امین بھائی نے مجھے بتایا اور ہمارے حاجی اسماعیل صاحب نے بتایا کہ بمبئی سے بھی لوگ آئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اب اتنا دور کا سفر کر کے آئے ہیں، یہ تو محبت کی بات ہے۔ اللہ ہمارے نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ یقیناً جو لوگ بمبئی سے یہاں تک آئے ہوں گے، میں اگر غلط نہ ہو میرے پیاروں تو میں قسم بھی کھاؤں اس بات پر کہ جو اللہ رسول کی بات سننے کے لیے آتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب فکر مت کرنا، جہاں قیامت میں نور کے ممبر پر رہوں گا، تجھے بھی اپنے ساتھ نور کے ممبر پر کھڑا کر دوں گا۔ تو بہت پیارے ہیں یہ لوگ جو دور دراز سے آئے ہیں، اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ سب کے جان مال عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ میرے دوستوں میں تو بالکل ایک سیدھی سادی بات، ایسے کہ ربیع الاول کا مہینہ بھی آ رہا ہے، بہت پیارا مہینہ، کون سا؟ ربیع الاول کا جو مہینہ آنے والا نا، ہم تو بے چینی سے انتظار کرتے کب آتے، کیوں؟ اس لیے اتنا پیارا مہینہ، ربیع ان کے معنی آتے بہار، ربیع ان کے معنی آتے بہار، یہ بہاروں والا مہینہ ہے، یہ گلشنوں والا مہینہ ہے، یہ پھولوں والا مہینہ ہے۔ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اسی مہینے میں ہمارے نبی کا وصال ہوا، اور اللہ کی قسم اگر محمد نہ ہوتے تو ہم میں سے کوئی نہ ہوتا۔ یہ تو بڑا برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ خیر، لیکن مجھے تو 2-3 باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے، بھائی سب عمل کریں گے نا؟ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ سب سے پہلی بات، کرنے دھرنے والا کون؟ یہ عقیدہ دل میں بٹھا دو، یہ عقیدہ دل میں بٹھاؤ، کرنے دھرنے والا کون؟ یہی عقیدہ صحابہ کا تھا، بولو بے شک، یہی عقیدہ تابعین کا تھا، یہی عقیدہ اماموں کا تھا، اور یہی عقیدہ ہمارے اولیاء کا تھا، اور اسی عقیدے پر اللہ نے ان کو ولی بنایا۔ کوئی بھی ولی اللہ کی قسم نہیں بن سکتا جب تک توحید کے میدان میں مضبوط نہ ہو جائے۔ آپ اٹھاؤ، کتاب اٹھاؤ، بشائر الخیرات، کن کی کتاب ہے؟ غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، انہوں نے اس کتاب میں کتاب التوحید، پورے کتاب میں چیپٹر رکھا توحید، اور آخر میں آخری جملہ جب وہ کتاب التوحید ختم کرتے ہیں، آخری جملہ یا بنیا یا بنیا یا بنیا التوحید 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 تدخل الجنت بسلام آمنین۔ میرے دوستو، پیران پیر جب توحید پر ایسا ابھار رہے ہیں تو بتاؤ توحید ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بولو بولو، ہے کہ نہیں؟ کرنے دھرنے والا کون؟ یقین ہونا چاہیے نا، سب کچھ کس سے ہونے والا؟ اللہ سے۔ وہ چاہے تو سب ہوگا، وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے پیران پیر غوث پاک عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر، ان کا آخری جملہ میں تو کہتا ہوں بچوں کو یاد کروا دو۔ وہ کتاب التوحید تو بہت لمبا چوڑا چیپٹر ہے، اتنا لمبا چوڑا چیپٹر پڑھنے کا ہمارے پاس موقع ہی کہاں، ہم تو بہت بزی، ہم کو کہاں فرصت؟ کاروبار سے گھر آیا تو بیوی تو پھر بچے، ہم کو کہاں کتاب پڑھنے کا موقع ملتا؟ وہ سب ولی لوگ بہت فرصت میں تھے۔ سچ بتاؤ میرے پیاروں، سچ بتاؤ، آج صبح سے لے کر ابھی عشاء کتنی مرتبہ درود پڑھو؟ اب پوچھوں گا بہت زور سے تو عزت جائے گی، لیکن کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے 5 مرتبہ بھی درود نہیں پڑھا ہوگا؟ کتنی مرتبہ؟ اور میں پوچھوں گا 5 مرتبہ بھی نہیں پڑھا؟ مولانا تو آج کی بات کرتا، میں تو زمانہ ہو گیا درود نہیں پڑھتا۔ یہ ہماری محبت ہے۔ اور پھر کیا کہے گا؟ غوث پاک کا دامن ہم تو نہیں چھوڑتے، تو یہ درود نہیں پڑھنا یہ غوث پاک کا دامن ہے؟ کیوں بدنام کرتے میرے دوستو؟ اللہ کے ولیوں کو کیوں بدنام کرتے؟ میں نے کہا نا، پیران پیر غوث پاک عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر، ان کا نام آتا مجھے تو اتنی خوشی ہوتی، اس لیے کہ اللہ کا احسان اور کرم ہے، اسی کا احسان اور کرم ہے۔ 32 کتابیں میں نے ان کے اوپر پڑھی۔ کتنی 32 کتابیں میں نے پڑھی۔ اگر آپ کہو تو 5 گھنٹے تک صرف غوث پاک کے اوپر بیان ہو جاوے۔ کتنے گھنٹے تک؟ لیکن وہ بولنے کی طاقت بھی ہونا چاہیے 5 گھنٹے، لیکن اتنا ہے۔ تو ان کا یہ چیپٹر کتاب التوحید، ان کا چیپٹر کون تھا؟ کتاب التوحید۔ اس میں آخری جملہ یاد کر لو، اتنا پیارا جملہ، میں تو کہتا ہوں کہ یہ جملے میں توحید کے سمندر کو جمع کر دیا۔ کیا فرمایا آخری جملہ؟ پیران پیر عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک، آخری جملہ یا بنیا یا بنیا یا بنیا توحید 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 تدخل الجنت بسلام آمین۔ فرماتے میرے بیٹے میرے بیٹے میرے بیٹے، بڑھاپے میں کتاب لکھی نا تو سب کو کیا کہہ رہے؟
بیٹے، اور ہم تو ہے ہی بیٹے بھائی، چلو جسمانی نہیں روحانی تو بیٹے ہے ہی نا، اس لیے ان کا درجہ تو باپ سے بھی اونچا تھا۔ کیا فرماتے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، التوحید التوحید التوحید، توحید کا دامن تھام لے، توحید کو مضبوطی سے پکڑ لے، ارے توحید کو اوڑھنا بچھونا بنا لے، تو توحید کرتا جائے گا، اللہ عرش اور جنت کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ اسی میں جنت ہے میرے پیارے۔ کرنے ڈرنے والا کون؟ اور اس کا یقین بناؤ، یقین بناؤ، کرنے ڈرنے والا۔ ہاں میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں اپنا عقیدہ بہت صحیح رکھو میرے پیارو، عقیدہ بہت صحیح رکھو۔ دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ بولو دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ دینے والا کون؟ ہاں بھائی بیمار ہو گیا آدمی، بیمار ہو گیا، جائے گا ڈاکٹر کے پاس، جائے گا ہومیوپیتھی کے پاس، جائے گا آیورویدک کے پاس، جائے گا یونانی کے پاس، جائے گا حکیم کے پاس، جائے گا، ارے کوئی تعویذ والے کے پاس جائے گا۔ جانے میں کوئی گناہ نہیں، بولو نہ، جانے میں کوئی گناہ، تعویذ پینے میں کوئی گناہ نہیں، تعویذ پینے میں کوئی گناہ، لیکن جس وقت تو تعویذ لے رہا ہے، جس وقت تو پہن رہا ہے، یا جس وقت تو پی رہا ہے، عقیدہ یہ ہوگا کہ شفا اس میں نہیں، شفا دینے والا اللہ۔ یہ توحید ہے میرے پیارے۔ جو اب توحید سمجھ میں آ گئی، دوا میں شفا نہیں ہے میرے پیارو۔ اگر دوا میں شفا ہوتی تو ایک ہی دوا سے سر کا درد ختم ہوتا، اور کچھ دن کے بعد وہی دوا پیو تو سر کا درد اور بڑھ جاتا۔ کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندے شفا اس میں نہیں، شفا دینے والا میں ہوں۔ چاہوں گا تو اس کو شفا والا بناؤں گا، اور چاہوں گا تو یہی دوا کو زہر بناؤں گا جو تجھے قبر تک پہنچا دے۔ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سمجھ کرنے والا کون؟ تو اللہ ہی کرنے والا، جو خدا ناممکن کو ممکن بنا دے۔ ارے یہ سوچو نا، یہ آسمان کون بنا تھا؟ ارے کون بنا تھا؟ اگر اللہ نہ بنا تھا تو آسمان کون بناتا؟ کسی میں طاقت ہے آسمان بنانے کی، زمین بنانے کی، پہاڑوں کو پیدا کرنے کی؟ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اللہ فرماتے میرے بندے ذرا یہ تو بتا، اونٹ کو پیدا کرنے والا کون؟ اونٹوں کی مثال اللہ نے کیوں دی؟ ایک تو عرب میں اونٹ بہت تھے، اور دوسرا یہ کہ دنیا کے تمام جانوروں میں سب سے ٹیڑھی کل کا جانور اگر کوئی ہے تو وہ اونٹ ہے۔ اس کی ہر ہڈی ٹیڑھی، ہر پسلی ٹیڑھی، ہر کل اس کی ٹیڑھی۔ اللہ فرماتے ہر کل ٹیڑھی ہے، لیکن اے انسان، اتنے بڑے جانور کو میں نے تیرا تو غلام بنا دیا۔ تو اونٹ کو پیدا کرنے والا کون؟ آسمانوں کو بلندی دینے والا کون؟ یہ پہاڑوں کو زمینوں پر جمانے والا کون؟ اور یہ زمین کو بچھانے والا کون؟ اللہ۔ تو جو خدا یہ سب کرے، کیا وہ خدا ہم کو روٹی نہیں دے سکتا؟ کیا وہ ہماری چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری نہیں کر سکتا؟ کتنا بدنصیب ہے وہ انسان جو اپنی زبان سے یہ کہتا، ہاں اللہ میری تو سنتا ہی نہیں، میں تو دعا مانگ کے تھک گیا، اللہ تو میری سنتا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائی، دل میں توحید پیدا کر، جو خدا آسمان اور زمین کو پیدا کر سکتا وہ تیری چھوٹی سی ضرورت کو کیوں پورا نہیں کر سکتا؟ اللہ تو ناممکن کو بھی ممکن بناتا نہیں بناتا۔ بولو بات یاد آ گئی آپ کی برکت سے، بولو اللہ ناممکن کو بھی۔ ایک صحابی کا واقعہ سناؤ، آپ کو معلوم ہوگا احد میدان۔ کون سا میدان؟ ہمارے ہسٹری میں، اسلامک ہسٹری میں ایک پارٹ آتا ہے غزوہ احد۔ احد میدان میں ایک جنگ ہوئی، ارے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حق اور باطل کے درمیان میں جنگ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جمع فرمایا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اعلان کرو، اعلان کرو، سب کو بلاؤ، میدان میں بلاؤ، احد میدان میں سب کو بلاؤ۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرمایا، اللہ نے بھی اعلان فرمایا، اور صحابہ نے بھی ایک دوسرے کی تشکیل کی، اور سب کے سب احد پہاڑ کے پاس جمع ہو گئے۔ یہ بات تو آپ نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اور سب اللہ کے راستے میں جمع ہوئے۔ ارے بولو نا، بولو نا، کہاں جمع ہوئے؟ اللہ کے۔ اسے فضیلت بھی کتنی بڑی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بھائی احد میدان میں تشکیل اللہ تشکیل کر رہے ہیں۔ ارے بولو کون تشکیل کر رہا؟ اللہ۔ اللہ کیسے تشکیل کر رہے ہیں؟ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو احد میدان میں جمع ہو جاؤ، جو
قسم تجھے معاف کر دوں گا، ارے وہ جنت عطا کروں گا جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر۔ بتاؤ صحابہ جمع ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ چلو ایک صحابی کا نام یاد رکھو جو ماشاءاللہ 25-26 سال کے جوان، ان کا نام ہے حضرت مالک۔ بولو بولو کیا نام؟ حضرت مالک رضی اللہ تعالی شہید ہو گئے۔ ارے بولو بولو شہید ہو گئے۔ شہید تو ہوئے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں، نصیب کی بات ہے۔ شہید بھی ہوئے مدینے میں، اور وہ بھی اللہ کے راستے میں۔ اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں، وہ امر ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا وہ مرتا۔ حضرت مالک شہید ہو گئے، بولو سامنے بولو حضرت مالک، اس لیے اسی پر پوری بنیاد ہے۔ حضرت مالک شہید ہو گئے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اور ہمارے نبی نے خود جنازے کی نماز بھی پڑھائی۔ چلو یہ تو ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اب یہ سب واپس آ رہے ہیں، سب کے سب جنگ مکمل ہو گئی، جو ہونا تھا ہو گیا۔ پہلے کچھ پاسا اپنی طرف آیا، پھر پاسا پلٹ گیا، پھر پاسا اپنی طرف آیا۔ وہ جو ہونا تھا وہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، لیکن صحابہ کرام صاحب کے سب کے سب واپس آ رہے ہیں۔ جو ماشاءاللہ زندہ ہے وہ آ رہے ہیں، اور جو الحمدللہ اللہ کو پیارے ہو گئے وہ وہیں پر قبر میں آرام کر رہے ہیں۔ اب سارے صحابہ آ رہے ہیں۔ سننا، مدینے کے ایک کنارے پر ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے، مدینے کے کنارے پر ایک بوڑھی عورت اماں کھڑی ہے، سفید بال، بالکل بوڑھی، اور لکڑی کا سہارا لے کر بیچاری کھڑی ہے، اور بار بار یوں اوپر اوپر جھانک کر کہتی ہے این ابنی، این ابنی، ارے میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے، این ابنی مالک، میرا بیٹا مالک کہاں ہے۔ اور وہ بوڑھی رو رہی، روتے روتے کیا کہتے ہیں، اکلوتا بیٹا میرا، اکلوتا بیٹا، وہی مجھے کھانا کھلاوے، وہی مجھے پانی پلاوے، وہی مجھے رات کو سلاوے، وہی میرے استنجے کا انتظام کرے، ارے کہاں ہے میرا بیٹا کہاں۔ بیچاری بوڑھی اماں لکڑی کا سہارا لے کر زور زور سے پکارتی میرا بیٹا کہاں، میرا بیٹا کہاں۔ اب صحابہ کرام آ رہے ہیں، سب کو معلوم ہے مالک تو سب سوچتے اگر بوڑھی اماں کو کہیں گے کہ تیرا بیٹا گزر گیا، یہ بوڑھی اماں یہی مر جائے، یہ شوق لگے گا، جھٹکا لگے گا، اسے کوئی جواب دینے کو تیار نہیں۔ وہ بوڑھی اماں سب، بوڑھے لوگوں کو غصہ بھی جلدی آتا، ارے آتا ہی نہیں آتا، یہاں بوڑھے لوگ ہوں گے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آتا ہے بڑھاپے میں دماغ کمزور ہوتا ہے تو غصہ آتا ہے۔ اب وہ بوڑھی اماں غصے میں تھوڑا چہرہ لال لال، ارے کہاں ہے میرا بیٹا کہاں، کوئی جواب کیوں نہیں دیتا۔ اتنے میں کون آئے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نے کہا ان کو پوچھ لو، ان کو پوچھ لو، اس لیے وہ تو صاحب شریعت ہے، صاحب قرآن ہے، وہ تو ہم سب کے کیا سارے نبیوں کے سردار ہیں، انہیں سے پوچھ لو۔ بوڑھی اماں بیچاری لکڑی کا سہارا لے کے دھیرے 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 آئی اور آ کر کہتی ہے یا محمد، یا محمد، یعنی اے محمد، اے محمد کہہ کر بیچاری وہ بوڑھی اماں پکار رہی، اور پھر کیا پوچھ رہی، این ابن مالک، او میرا بیٹا، میرا اکلوتا بیٹا، میرا اکلوتا بیٹا جو مجھے بہت سہارا دیتا تھا، کہاں ہے میرا بیٹا مالک کہاں۔ اب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے وہ تو، لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اگر میں کہوں گا تیرا بیٹا شہید ہو گیا تو یہ بوڑھی اماں یہیں پر جانتے، اگر میں کہوں گا تیرا بیٹا زندہ ہے تو جھوٹ، اور نبی جھوٹ نہ بولے، ارے بولو نا نبی کبھی جھوٹ، تو ہاں بولے تو بھی پریشانی اور نہ بولے تو بھی، اس لیے ہمارے آقا ساتھ نے کیا بولا ہے، بوڑھی اماں فکر مت کر، وہ پیچھے ابو بکر آ رہے، ابو بکر پیچھے آ رہے، ان کو پوچھ لے میرے بیٹے کا، تیرے بیٹے کا کیا حال ہے، ان کو پوچھو۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اور صحابہ کرام بھی چلے گئے، کیا بول کر چلے گئے کہ ہم کچھ نہیں جانتے، کن کو پوچھ لے، ہم کچھ نہیں بتاتے، کن کو پوچھ لے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ بوڑھی ماں تو بیچاری تڑپ رہی تھی نا، کب سے تڑپ رہی تھی، جیسے کسی نے کہا کہ حضرت ابو بکر آ گئے تو بوڑھی اماں تو وہ لکڑی کا سہارا لے کر، انت ابو بکر، آپ ابو بکر ہو، کہاں میں ابو بکر ہو، این ابن مالک، ارے وہ میرا بیٹا مالک کہاں ہے۔ اب حضرت ابو بکر بھی جانتے تھے، اور بوڑھی اماں جیسے رو رہی تھی سارے مار مار کے، حضرت ابو بکر تو بیچارے بہت نرم دل والے، کہنے لگے ارے اماں مجھے مت پوچھ، وہ نبی گئے نا ان کو پوچھ لے، کن کو پوچھ لے۔ اور وہ بوڑھی اماں کا جو غصہ بڑا، وہ لکڑی ہاتھ میں کی زمین پر پٹکی، کہا بوڑھی اماں کے ساتھ مذاق کرتے ہو، ارے ایک بچے کی ماں ہے اس سے مذاق کرتے ہو، ارے نبی کو پوچھو تو ابو بکر کو پوچھو، اور ابو بکر کو پوچھو تو کہے کہ کس کو پوچھو، تو میں کس کو جا کر پوچھو۔ حضرت ابو بکر کی آنکھ کھلی، اچھا نبی نے میرا نام دیا، کہا کہ ہاں تمہارا ہی نام دیا، تمہیں سب پتا ہے میرے بیٹے کا کیا ہوا، بتاؤ این ابن مالک کہاں ہے میرا بیٹا، ارے بات سمجھ میں آ رہی نا، کہاں ہے میرا بیٹا۔ ماں تو ماں، ارے بولو نا، ماں کی ممتا تو ماں کا پیار، بیٹا 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 جو ہے نا چھوٹا ہوتا تھا اماں 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 اماں، یہ بڑا ہو گیا تو بیوی بیوی بیوی،
پہلے ماں کو پوچھے بغیر کچھ کھاتا نہیں تھا، اب بیوی کو پوچھے بغیر باہر جاتا بھی نہیں. اور اگر بیوی ذرا آنکھ نکال کر دیکھے کہاں چلا، میری ماں بیمار ہے، ماں تو ہم لوگ کیا کریں، فوراً مڑ کے آ گئے. ایسا لگتا ہے ایمان لایا تو بیوی کے قدموں پر ایمان لایا. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایسا؟ وہ تو ماں تھی نا. ماں کو جب بیٹا نہ ملے، ایک بات یاد رکھنا، بیٹا چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے تو محبت تقسیم ہوتی ہے، لیکن ماں کی محبت کبھی تقسیم نہیں ہوتی. وہ بیٹا چھوٹا تھا تب بھی دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کرتی، آج بیٹا بڑا ہو جائے، بیان بھی کرتا ہو جائے، پھر بھی ماں کھڑکی پر کھڑے ہو کر انتظار کرتی. وہ یہ نہیں سوچتی کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا. ماں کی ممتا میں کبھی کمی نہیں آتی. تو وہ ماں تھی، کہنے لگی ابو بکر یہ کیا مذاق ہے، میں میرے بچے کے بارے میں پوچھ رہی ہوں نا، میں تم سے پوچھو تو تم محمد کا نام لو اور محمد سے پوچھو تو وہ ابو بکر کا نام. بھائی ماں تو ماں ہوتی ہے نا، سارے غم ختم ہو سکتے ہیں، لیکن بچہ تو ماں کی ممتا. ابو بکر سوچ میں پڑ گئے کیا کہوں. ارے معاملہ مشکل کے نہیں، اگر یہ کہوں کہ اماں تیرا بیٹا تو شہید ہو گیا، یہ ماں شہید ہو جائے گی. حضرت ابو بکر کیا کرے، اس سے کہ نبی نے بھی ان کا پتہ بتایا، معلوم نہیں. حضرت ابو بکر فرماتے میں نے کہہ دیا اماں انتظار کر، تیرا بیٹا سب سے پیچھے آ رہا ہے، انتظار کر، تیرا بیٹا آ رہا ہے پیچھے. کہ اماں اچھا میرا بیٹا آ رہا ہے. ماں کا چہرہ اتنا خوش ہو گیا، کتنا خوش ہو گیا، واپس دیوار کا ٹیک لے کر کھڑی ہو گئی اور لکڑی لے کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی ہاں چلو آگے بڑھو، میرا بیٹا آ رہا ہے، آگے بڑھو میرا بیٹا. وہ ماں اور حضرت ابو بکر دوڑے. کیا سوچ رہے حضرت ابو بکر تو ابو بکر تھے، کیا سوچ رہے، دوڑ رہے اور کہہ رہے اللہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج پہلی مرتبہ میں نے جھوٹ بولا. وہ ابو بکر کا رونا کیسا ہوگا. چلتے جا رہے کہہ رہے اللہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو نے مجھے آسمان پر صدیق کہا، صدیق کے معنی سب سے زیادہ سچ بولنے والا، اللہ تو مجھے صدیق کہے، لیکن آج مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے بوڑھی اماں کو جھوٹ بولا کہ تیرا بیٹا آ رہا ہے، حالانکہ وہ بیٹا تو شہید ہو چکا ہے، اس کے تو جنازے کی نماز بھی ہو گئی، اس کو تو دفن بھی کر دیا گیا. بس حضرت ابو بکر اب کیا کرے، نبی کے سامنے جاوے وہ بھی ہمت نہیں. بھائی ہوتا ہے ٹوٹا ہوا دل کس کے پاس جاتا ہے، بولو کس کے پاس جاتا. حضرت ابو بکر دوڑے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھے، روتے سیدھے مسجد نبوی میں. مسجد نبوی احد پہاڑ کے قریب ہے، آپ گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا. حضرت ابو بکر دوڑتے سیدھے مسجد نبوی میں اور مسجد نبوی کے کونے میں جا کے سر زمین پر رکھا، سجدے میں پڑ گئے اور کہا اللہ ابو بکر کو معاف کر دے. ابو بکر نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، آج زندگی میں پہلی مرتبہ بڑی مجبوری میں وہ ماں کا دل رکھنے کے لیے میں نے جھوٹ کہا، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور یہ جھوٹ کی سزا مجھے قیامت میں مت دینا. کون رو رہے، روئے جا رہے. دوستو کوئی اللہ کے دربار میں روئے تو صحیح. کیسا ابو بکر کا رونا ہوگا کہ لکھا ہے کہ جس زمین پر آپ نے سجدہ کیا وہ زمین بھی آنسوؤں سے بھر رہی تھی. وہ مسجد نبوی اس زمانے میں دری سترنجی چٹائیاں نہیں تھی، مٹی تھی، اسی مٹی کو بچھایا گیا تھا. حضرت ابو بکر کی پیشانی پر مٹی، گالوں پر مٹی، داڑھی مبارک میں مٹی، آنکھوں میں آنسو ہے اور روئے جا رہے کہ اللہ آج ابو بکر کی لاج رکھ لے. ابو بکر نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا. بس یہ سجدے میں اتنے میں تو زور سے آوازیں آ رہی ہے، زور سے مسجد کے بعد آواز آ رہی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر مبارک اٹھایا، پورا چہرہ آنسو سے بھرا تھا اور دیکھنے گئے کہ بھائی کیا ہوا، باہر ہوا کیا، کتنی زوردار آواز آ رہی. حضرت ابو بکر باہر گئے تو حیران ہو گئے. حضرت ابو بکر نے زور سے چیخ ماری، اس لیے کہ وہ بوڑھی اماں اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے آ رہی ہے. وہ بوڑھی اماں اپنے بیٹے کون حضرت مالک کا ہاتھ پکڑ کے آ رہی ہے اور اتنی خوش ہے اور سارا مجمع کہہ رہا ہے وہ مالک زندہ ہو کر آ گئے. حضرت ابو بکر باہر آئے. بھائی میری طرح کوئی ہوتا تو وہیں کھڑا ہو جاتا کہ بھائی یہ سب میری وجہ سے ہوا. حضرت ابو بکر وہاں کھڑے نہیں ہوئے. دیکھو جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا، جو اللہ کے واسطے کرتے وہ اتراتے نہیں. حضرت ابو بکر وہاں کھڑے نہیں ہوئے، سیدھے واپس اندر آئے، جہاں پہلے سجدے میں تھے اسی جگہ سے رکھا اور کہا اللہ میں جانتا تھا کہ تو ابو بکر کی لاج رکھے گا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ میرے واسطے تو ایک مردے کو واپس زندہ کر دے گا. اللہ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ تو میری لاج رکھے گا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ میرے واسطے ایک مردے کو تو
زندہ کرے گا. تو کیا آواز آئی سننا؟ حضرت ابو بکر تو سجدے میں، کس کی آواز آئی؟ بولو بولو کس کی آواز آئی؟ آج بھی حدیث پاک میں حضرت ابو بکر سجدے میں کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں زارو قطار رو رہے ہیں. ارے بولو زارو قطار رو رہے ہیں اور اللہ کے دربار میں کہتے ہیں اللہ مجھے معلوم تھا تو ابو بکر کی لاج رکھے گا، لیکن یہ نہ معلوم تھا کہ میری دعا کے صدقے میں تو ایک مردے کو واپس زندہ کرے گا. غیب سے اللہ کی آواز آئی، ابو بکر تو نہیں، قیامت تک کوئی بھی میرا بندہ اس طرح رو کے بتا دے گا، میں ناممکن کو بھی ممکن کر کے بتا دوں گا. میرے دوستوں لکھا ہے حضرت مالک آ گئے، حضرت مالک آ گئے، ماں کا انتقال ہو گیا. بھائی ماں تو بوڑھی اماں تھی نا، کچھ زمانے کے بعد ماں کا انتقال ہوا. ماں کے انتقال کے بعد 30 سال مدینے میں رہے. کتنے سال؟ جو شہید ہو گئے تھے تو 30 سال مدینے میں زندہ رہے. تو یہ کرنے والا کون؟ تو جو خدا ایک مردے کو زندہ کر سکتا، کیا وہ ہم کو روزی نہیں دے سکتا؟ کیا وہ ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتا؟ مانگو، ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی امید ہوگی، کوئی نہ کوئی ایک امنگ ہوگی. مانگو اس خدا کے سامنے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کے دربار میں دیر ہو سکتی لیکن اندھیر کبھی کبھی ہوگا. ہاں دیر ہوگی. اور وہ دیر کیوں ہوتی ہے؟ ایک بات بتاؤ، ایک آدمی کبھی کبھی بولتا ہے مولانا میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اتنا روتا ہوں اتنا روتا ہوں پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی. ہوتا ہے نا ایسا؟ ارے بولو نا، ہوتا ہے نا ایسا؟ بھائی بچہ بیمار ہے، باپ رو 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 کے تھک گیا، نہیں بچہ نہیں اچھا ہوا. آپ کو ایک بات بتاؤ، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا، کہنے والے کون؟ بولو بولو کون؟ کن سے کہہ رہے؟ کیا کہا معلوم؟ حضرت جبرائیل سے کیا کہا؟ 2 آدمی میرے سامنے دعا مانگتے ہیں. 2 آدمی، 2 قسم کے انسان میرے سامنے دعا مانگتے ہیں. ایک وہ دعا مانگتا ہے جس کے آنسو سے مجھ کو محبت ہو گئی ہے. اللہ فرماتے ایک وہ آدمی مجھ سے دعا مانگتا ہے جس کے آنسو سے مجھ سے محبت ہو گئی ہے. وہ روتا ہے جبرائیل میں نہیں دیتا، وہ روتا ہے میں نہیں دیتا، وہ روتا ہے میں نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ دے دوں گا تو رونا بند کرے گا، جبکہ میں تو اس کے آنسو سے محبت کرتا ہوں. اگر جس کے آنسو سے مجھے محبت نہیں، وہ ایک بار بھی رویا تو ہر ملنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں ولی بن گیا، اور ہر نہ ملنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں مردود ہو گیا. ارے ہو سکتا تیرا آنسو اللہ کے تو اس کا آنسو اتنا اچھا لگتا، وہ روتا ہے مجھے اچھا لگتا میں نہیں دیتا، وہ روتا مجھے اچھا لگتا میں نہیں دیتا. حضرت جبرائیل نے کہا جب آپ دیتے نہیں تو بیچارہ ضرورت کیسے پوری کرے گا؟ کہا میں نہیں دوں گا، نہیں دوں گا، اسے اپنے پاس بلاؤں گا اور ہر آنسو کے قطرے کے بدلے ایک جنت اسے عطا کروں گا. اس وقت بندہ کہے گا اللہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی کہ آج ہر آنسو کے بدلے مجھے جنت مل جاتی ہے. اس لیے میرے دوستو دیکھو، اللہ کے دربار میں دیر ہوگی اندھیر نہیں ہوگا. ساتھ میں کہہ دو دینے والا کون؟ ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ ہماری بیماریوں کو دور کرنے والا کون؟ یہ ہے لا الہ. اس پر جمیں گے انشاءاللہ، اس پر جمیں گے انشاءاللہ. تو ہم بات آگے بڑھائیں. محمد، ایک بات بتاؤ میرے پیارے دوستوں، محمد، سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ہم میرے دوستوں یہ تو ہمارا ایمان، کوئی لاکھ کچھ بھی کہے ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے اور ایمان تھا اور ایمان ہے اور ایمان رہے گا کہ ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کا درجہ، کسی کا مقام نہیں. ہمارے نبی جس مقام پر پہنچے اللہ کی قسم وہاں تک کوئی پہنچا نہیں اور پہنچے گا بھی. ارے میرے دوستوں کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ ہمارے نبی أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. اللہ فرماتے وہ گھڑی بھی بڑی عجیب گھڑی تھی. ایک طرف محمد نظر آئے تو ایک طرف محمد کا خدا نظر آئے، ایک طرف حبیب نظر آئے، ایک طرف رب حبیب نظر آئے. اور اتنے قریب اللہ فرماتے اتنے قریب جتنا قریب میں کسی کے ہوا نہیں اور اتنا قریب کسی کے ہونے والا بھی
ہوئے کہ ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ بولو نا کہاں پر پہنچے؟ وہاں کوئی پہنچے؟ میرے پیارو آپ خود سوچو کہ ہمارے نبی کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے نبی معراج پر پہنچے اور عرش پر پہنچے، لیکن میں آپ کو اگر وہ اب بات یاد آ رہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ وقت میں آپ کو بتاؤں جب ہمارے نبی اپنی ماں کے پیٹ مبارک میں تھے، اس وقت کیا عالم تھا؟ کسی نے نبی کو دیکھا؟ ارے بولو دیکھا. وہ تو کہاں پر اماں کے. اور آپ کو معلوم ہے ہر بچہ اکثر 9 مہینہ پیٹ میں رہتا ہے. بچہ ہوتا ہے کبھی 6 مہینے میں ڈیلیوری ہو جائے، کبھی 7 میں، کبھی 8 میں، لیکن پکی اور اچھی ڈیلیوری کتنے مہینے میں ہوتی ہے؟ یہ تو ہے نا، سب کو معلوم ہے بھائی 9 مہینے میں. وہ تو صرف حضرت عیسیٰ تھے. حضرت عیسیٰ مریم کے پیٹ میں 3 سیکنڈ. بولو بولو مریم کے پیٹ میں کتنے سیکنڈ؟ 3 سیکنڈ. پہلی سیکنڈ میں آئے، ارے بولو پہلی سیکنڈ میں آئے، دوسری سیکنڈ میں درد ہوا اور تیسری سیکنڈ میں پیدا ہوا. یہ تو کن کا کمال ہے؟ حضرت عیسیٰ. آپ جانتے ہو نا حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کے ابا. بولو سب بولو ساتھ میں بولو، اس میں ڈرنے کی کیا بات. حضرت عیسیٰ کے ابا کون؟ کوئی بھی. ارے حضرت عیسیٰ کے ابا کون؟ کوئی بھی نہیں. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل، اے جبرائیل مریم کے اندر عیسیٰ کو رکھو. 1 سیکنڈ میں رکھا گیا. 1 سیکنڈ میں وہ درد ہوا اور تیسری سیکنڈ میں تو عیسیٰ پیدا بھی ہو گئے. یہ عیسیٰ اکیلے ہیں جو 3 سیکنڈ میں ماں کے پیٹ سے باہر آئے. کتنی سیکنڈ میں؟ 1 سیکنڈ میں. سننا ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہماری ماں کی قدر آوے. حضرت عیسیٰ پہلے سیکنڈ پیٹ میں آئے. بولو پہلے سیکنڈ میں اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. یہ پہلا سیکنڈ جس میں پیٹ میں آئے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور عیسیٰ مریم کے پیٹ میں پہلا سیکنڈ. اور درد کتنا ہوا؟ پھر درد شروع ہوا. کتنا؟ ایک گھڑی درد ہوا. لیکن ایسا درد ہوا کہ حضرت مریم جیسی مریم کانپ گئی. سورہ مریم میں لکھا ہے حضرت مریم کانپ گئی. حالانکہ 1 گھڑی درد ہوا، 1 سیکنڈ درد ہوا. حضرت مریم کانپ گئی اور کانپ کر کہنے لگی اللہ یہ درد سے پہلے مجھے موت دے دیا ہوتا تو اچھا ہوتا. کس نے کہا یہ جملہ؟ بولو بولو جملہ کس نے کہا؟ حضرت مریم علیہ السلام. اور قرآن میں لکھا یہ دوسرا کیا فرمایا فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا. حضرت مریم علیہ السلام کو جب درد شروع ہوا، 1 گھڑی کا درد تھا، تڑپتے کھجور کے درخت کی ٹہنی کے نیچے آ کر لیٹ گئی. اور جب حضرت عیسیٰ پیدا ہونے لگے، ارے کہو حضرت عیسیٰ پیدا ہونے لگے، وہ ایسا درد ہوا، درد زہر ہے، وہ پریگننسی کا درد، ایسا درد ہوا حضرت مریم جیسی مریم نے بھی کہا یا لیتنی مت قبل هذا. اے اللہ یہ درد سے پہلے مجھے موت کیوں نہیں دے دیا؟ تو 1 گھڑی کا درد ایسا تھا کہ حضرت مریم نے موت مانگی. تو ہماری مائیں جو 9 مہینے تک درد اٹھاتی ہوگی اس کا قیامت میں کون جواب دے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ وہ ایک گھڑی کا درد تھا اور حضرت مریم جیسی مریم کام گئی. اللہ مجھے موت دے دیا ہوتا تو میرے پیاروں ہماری ماؤں نے 9 مہینے تک ہمیں پیٹ میں رکھا. کیسا درد ہوا ہوگا؟ 2 سال تک دودھ پلایا، کیسی تکلیف ہوئی ہوگی؟ ارے ہمارا ہگانا، متانا، کھلانا پلانا سب کرنے کے بعد جب رات کو ہم بیمار ہوتے تھے تو ہم تو وہ دوا کا ڈوز پیتے تھے اور سو جاتے تھے. ماں سوتی تھی، بار بار اٹھ کے آتی تھی، پیشانی پہ ہاتھ رکھتی تھی، پھر ادھر بخار اترا کہ نہیں اترا، اور اگر بخار زیادہ ہے تو پیار محبت سے اٹھاتی تھی، 2 قطرے پھر دوا کے پلاتی تھی. ہم نہ بولتے تھے پھر بھی پلاتی تھی، پھر ہم سو جاتے تھے. وہ ماں سوتی نہیں تھی. اور اگر ٹھنڈی کے موسم میں اگر تھوڑی سی چادر، تھوڑا سا کمبل اگر ہٹ جاتا تھا، وہ ماں رات کو صرف اس لیے اٹھتی تھی کہ میرے بچے کو ٹھنڈ نہ لگے، اس لیے کمبل بھی اڑاتی تھی. تو میرے پیاروں آج وہی بیٹا ماں کو آنکھ نکلتا ہے. کتنا غدار ہوگا، ڈوب کے مر جانا چاہیے بے شرم کو. ماں کو آنکھ نکل جاتا. بیچاری ماں پوچھتی بیٹا کہاں جاتا ہے؟ میرے کو نہیں پوچھنے کا.
کبھی کبھی کیا بولے گا، اماں تو بڈھی ہو گئی نا، تیرے کو سمجھ میں نہیں آتا. ہو. کبھی کیا کہے گا، ماں دیکھا بہت ہو گیا اب رہنے کا ہو تو رے. نہیں تو تیرا کچھ انتظام بندوبست کر لے. بھائی میری باتیں سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ آپ لوگ سمجھ میں آ رہی؟ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وہاں حضرت مریم ایک گھڑی درد میں تڑپ گئی، تیری اور میری ماں 9 مہینے تک تڑپی. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماں بہت بڑی نعمت ہے، اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خیر کیا بات چل رہی تھی؟ بات اس پر چل رہی تھی کہ اکثر بچے ماں کے پیٹ میں کتنے مہینے رہتے؟ یاد رکھو تاریخ کی بات ہے، ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں بی بی آمینہ کے پیٹ مبارک میں 9 مہینہ رہے. تو سمجھنا ہمارے نبی بھی، وہ حضرت عیسیٰ کا معاملہ الگ تھا، وہ کتنے سیکنڈ؟ 3 سیکنڈ، اور پھر پیدا ہو گئے. اللہ نے نبی بھی بنا دیا، اللہ نے نبی بھی بنا دیا. وہ حضرت عیسیٰ کا معاملہ، ارے بولو وہ کن کا معاملہ؟ حضرت عیسیٰ کا معاملہ. لیکن یہاں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں بی بی آمینہ کے پیٹ مبارک میں کتنے مہینے رہے؟ آپ کو 9 مہینے کی ایک چھوٹی سی داستان سناؤں. سنو ابھی تو پیٹ مبارک میں ہے، اس وقت آپ کا یہ مقام ہے، تو پیٹ کے باہر آپ کا کیا مقام ہوگا؟ اور پیٹ کے باہر جب آپ کا یہ مقام ہے تو 40 سال میں نبی بننے کے بعد کیا مقام ہوگا؟ اور 40 سال میں نبی بننے کے بعد اگر مقام ہے تو جب آپ معراج پر گئے اور اللہ کے آمنے سامنے ہوئے اس وقت کیا مقام ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں صرف آپ کو وہ منظر بتا رہا ہوں. ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں بی بی آمینہ کے پیٹ مبارک میں کتنے مہینے رہے؟ سب بولو، ساتھ میں بولو، کتنے مہینے رہے؟ وہ بی بی آمینہ کیا فرماتی؟ بھائی بی بی آمینہ تو ماں ہے نا، ماں، ارے بولو نا، ماں ہے نا. اور اس سرکار کی ماں ہے جس سے بڑھ کر کوئی ماں نہیں ہو سکتی. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، تو ان کی والدہ سے بڑھ کر کوئی ماں کا حق ادا. کیا فرماتی بی بی آمینہ؟ کیا فرماتی کہ جب میرے یہ بچہ یعنی محمد رسول اللہ فرماتی جب میرے یہ بچہ پہلا مہینہ تھا بی بی آمینہ فرماتی ایک دن بالکل صبح سویرے اچانک ایک نورانی انسان میرے گھر میں آ گیا. ایک نورانی، بولو نورانی. اور بی بی آمینہ کہتی میں کوئی سوئی وہی نہیں تھی کہ اگر سویا ہو تو پائے خواب دیکھتے. بی بی آمینہ کہتی کوئی رات کا ٹائم نہیں تھا کہ میں سوئی تھی، کہتے دن دہاڑے بالکل صبح سہانا اور دروازہ بند، کھڑکی بند، دیوار بند. اچانک ایک انسان میرے سامنے، بی بی آمینہ فرماتی میں گھبرا گئی. ارے کوئی بھی عورت گھبرا جائے بھائی، اچانک کوئی نورانی انسان، بھلے کتنا بھی خوبصورت انسان، لیکن اچانک گھر میں آوے تو گھبرا جائے. بی بی آمینہ فرماتی مجھے ایسا جھٹکا لگا، میں گھبرا گئی اور میں نے گھبرا کر پوچھا من انت، تو کون؟ اچانک میرے گھر میں یہ دیوار بند، دروازہ بند، کھڑکی بند، چھت بند، تم آئے تو کہاں سے آئے؟ آنے والے نے کیا کہا؟ بی بی آمینہ یہ مت پوچھو میں کون ہوں، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ سن لو. کہو سبحان اللہ. کتنے پیار سے سنا، یہ انگلی پر گنتے جانے. تو پہلے مہینے کی بات بتا رہا ہوں، پہلے مہینے کی بات بتا رہا ہوں. وہ آنے والے نے کیا کہا؟ آنے والے نورانی انسان نے کیا کہا؟ یا آمینہ یا آمینہ بشرا لک یا آمینہ فی بطنک سید الاولین والآخرین. پہلے والے نے کہا، پہلے آنے والے انسان نے کہا، وہ نورانی انسان نے کہا آمینہ خوش ہو جا، تیرے پیٹ مبارک میں اللہ نے وہ بچہ رکھا ہے جو اگلوں کا بھی سردار ہوگا اور پچھلوں کا بھی سردار ہوگا. کہو سبحان اللہ. بی بی آمینہ نے کہا وہ بات تو برابر ہے، میرا بیٹا بہت مبارک ہے، لیکن تم کون؟ آنے والے نے کیا بتایا؟ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میرا نام آدم ہے. میرا نام آدم یعنی حضرت آدم. میں وہ نبی ہوں جو سب سے پہلے دنیا میں آیا. اللہ نے مجھے کہا جا کر بی بی آمینہ کو سنا دو، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. کہا میں تو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے. یہ کون سا مہینہ؟ میں گنتے جاؤ گے، آپ تھکو گے تو نہیں نا. پہلا مہینہ کون آ گئے؟ حضرت. دوسرا مہینہ یہی معاملہ، 1 مہینہ برابر گزرا. 2 مہینے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمینہ کے پیٹ مبارک میں ہوئے. دوسرا مہینہ اسی طرح دروازہ بند، کھڑکی بند، کیواڑ بند، رات نہیں دن دہاڑے صبح سہانا. اچانک ایک نورانی انسان سامنے. بی بی آمینہ پھر گھبرا کے گئے مہینے میں بھی ایسا ہی ہوا، یہ مہینے میں بھی ایسا ہوا. تو آنے والے کیا کہتا گھبراؤ مت، ایک خوشخبری دینے آیا. ایک خوشخبری دینے آیا. کیا خوشخبری دینے آیا؟ یا آمینہ بشرا لک یا آمینہ فی بطنک رحمت للعالمین. دوسرے آنے والے نے کہا آمینہ خوش ہو جا، تیرے پیٹ میں اللہ نے جو
رکھی ہے، وہ پورے عالم کے لیے اللہ نے اس کو رحمت کا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رحمت کا۔ بی بی عامر آپ کو یاد تھا نا، کہا پہلے بھی آئے تھے، تم کون ہو؟ تو کہا میرا نام نوح، حضرت نوح علیہ السلام، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تجھے خوشخبری دے دوں گا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ کتنے واقعے ہو گئے سنتے جاؤ، اس سے معلوم ہوتا ہمارے نبی کون کون اور کیسے کیسے بنے۔ سید الاولین، اولوں کے سردار، سید الاخرین، آخروں کے سردار، رحمت للعالمین، پورے عالم کے لیے اللہ نے رحمت کا بادشاہ بنا کر بھیجا۔ اب تیسرے مہینے میں بھی یہی معاملہ، اب میں بار بار نہیں کہوں گا، آپ سن لو، تیسرے مہینے میں یہی معاملہ ایسا ہی ہوا۔ اور آنے والے نے کیا کہا سنتے جانا، آنے والے نے کیا کہا، بشرا لکی یا آمنہ فی بطنکی شفیع المذنبین۔ تیسرے آنے والے نے کہا آمینہ خوش ہو جا، تیرے پیٹ میں اللہ نے جو امانت رکھی ہے یہ اتنی پیاری امانت ہے کہ قیامت میں گنہگار آتے رہیں گے، یہ اشارہ کرتے رہیں گے اور جنت کے دروازے کھلتے رہیں گے۔ اللہ نے شفیع المذنبین کتنے مہینے میں؟ 3۔ بی بی آمینہ نے پوچھا آپ کون؟ جواب ملا حضرت شیس۔ کون حضرت؟ سب پہلے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت شیس۔ چوتھا مہینہ شروع ہوا، ارے کہو سبحان اللہ۔ کون سا مہینہ شروع ہوا؟ چوتھا مہینہ شروع ہوا۔ اتنی پیاری بات آئی، چوتھا مہینہ شروع ہوا، جیسے شروع ہونا تھا اسی طریقے سے آئے، اسی طریقے سے آئے اور کیا کہا، بشرا لکی یا آمنہ فی بطنک خاتم النبیین۔ چوتھا مہینہ شروع ہوا، آنے والے آئے اور آ کر کہا آمنہ خوش ہو جا، تیرے پیٹ مبارک میں اللہ نے جو امانت رکھی ہے وہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اور امت کو کوئی نبی کی ضرورت بھی نہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا۔ حضرت آمینہ نے پوچھا آپ کون؟ تو جواب ملا حضرت ہود۔ میں کون حضرت؟ تو پہلے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت شیس، حضرت ہود، کتنے ہو گئے؟ 5واں مہینہ۔ میں 5واں مہینہ اسی طرح ہوگا۔ پھر آنے والے آئے اور آ کر کیا کہا، بشرا لکی یا آمنہ فی بطنک سید سراج نافیف النبی۔ 5ویں مہینے میں آنے والے نے کہا آمینہ خوش ہو جا، آمینہ خوش ہو جا، تیرے پیٹ میں اللہ نے جو بچہ رکھا وہ سردار بھی بنے گا، وہ شریف بھی بنے گا، وہ پاک دامن بھی ہوگا اور اللہ نے اس کو آسمانوں پر چن لیا۔ کتنے مہینے ہو گئے؟ پوچھا تو بی بی آمینہ نے پوچھا کہ 4 مہینے سے نبیوں کا سلسلہ، آپ کون؟ جواب ملا حضرت ادریس۔ کون حضرت؟ ادریس۔ کتنے مہینے ہو گئے؟ 6 مہینے میں یہی معاملہ، 6 مہینے میں اللہ اکبر کبیرہ، بہت ہی نورانی، بہت ہی نورانی۔ آ کر کہنے لگے بشرا لکی یا آمنہ فی بطنک رؤوف رحیم۔ 6 مہینے میں آنے والے نے کہا آمینہ خوش ہو جا، تیرے پیٹ میں اللہ نے جو بچہ رکھا وہ مہربان بھی ہوگا، بڑے بڑوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا بھی ہوگا اور رحم کرنے والا بھی ہوگا۔ اور بتاؤ ہمارے نبی نے معاف کیا کہ نہ کیا؟ وہ کیا کہ نہ کیا؟ وہ کون سا مہینہ تھا؟ 6واں مہینہ۔ بی بی آمینہ نے پوچھا آپ کون؟ بہت نورانی، پہلے بھی آئے لیکن اتنے نورانی نہیں۔ کہا میں سارے انبیاء میں اللہ نے مجھے الگ مقام دیا، میرا نام ابراہیم ہے۔ میرا نام کیا ہے؟ تو 6 مہینے میں کون حضرت ہے؟ اب 7واں مہینہ، میں بولو نا 7واں مہینہ، وہی معاملہ۔ اب تو بی بی آمینہ کو ہیبٹ ہو گئی، عادت ہو گئی۔ اسی طرح آنے والا آیا اور آ کر کیا کہا، بشرا لکی یا آمنہ فی بطنک حبیب اللہ و کلیم اللہ و خلیل اللہ۔ اے آمنہ خوش ہو جا، اے آمنہ خوش ہو جا، تیرے پیٹ میں اللہ نے جو بچہ رکھا وہ حبیب اللہ ہے، وہ کلیم اللہ ہے، وہ خلیل اللہ ہے، وہ اللہ کا محبوب بھی ہوگا، اللہ کا دوست بھی ہوگا اور اللہ کے ساتھ عرش پر جا کر باتیں کرے گا۔ بی بی آمینہ نے پوچھا تم کون؟ 7واں جواب ملا حضرت اسماعیل۔ کون حضرت اسماعیل؟ کتنے مہینے ہو گئے؟ 8واں مہینہ شروع ہوا، پھر ایک نورانی نبی، پھر ایک نورانی نبی۔ بی بی آمینہ نے کہا 8ویں مہینے میں تم کون؟ تم کون؟ بتا یہ بعد میں پوچھنا میں کون، پہلے یہ بتا دوں کہ تمہارے پیٹ میں جو ہے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ کیا فرمایا، یا آمنہ بشرا لکی یا آمنہ فی بطنک مرتضی و مجتبی و مصطفیٰ۔ کون سا مہینہ؟ 8واں مہینہ۔ کیا کہہ رہے؟ اے آمنہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں مرتضی ہے،
مجتبی ہے، مصطفیٰ ہے، مرتضیٰ اس کو کہتے ہیں جس سے خدا راضی ہو چکا ہے، جس کو خدا نے چن لیا ہے اور جس کو خدا نے پسند کر لیا ہے۔ بی بی آمینہ نے کہا تم کون؟ تو معلوم ہوا حضرت موسیٰ۔ کون تھے حضرت؟ کتنے مہینے ہو گئے؟ فائنل مہینہ کون سا؟ 9واں مہینہ فائنل۔ اب بی بی آمینہ انتظار کر رہی فائنل مہینے میں کون آئیں گے؟ بھائی سب مہینے میں آئے، حضرت آدم علیہ السلام کا آنا ہوا، حضرت نوح کا آنا ہوا، حضرت شیش کا آنا ہوا، حضرت ہود کا آنا ہوا، حضرت ادریس آئے، حضرت ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، حضرت موسیٰ آئے۔ اب فائنل مہینے میں کون آئے؟ لکھا ہے کہ 9واں مہینے کی شروعات ہوتی ہے اور بی بی آمینہ فرماتی وہی صبح کا سہانا وقت اور آنے والے آئے، دروازہ بند، کیواڑ بند، کھڑکی بند، چھت بند، کہتے اس وقت جو آنے والے آئے پہلے بھی آئے تھے، ابھی جو آئے وہ ایسے آئے کہ ان کے سر سے پانی کا قطرہ ٹپک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا ابھی گھسل کر کے آئے۔ بی بی آمینہ کہتی میں بڑی حیران ہو گئی، میں نے کہا مجھے معلوم ہے آپ نبی، مجھے معلوم ہے آپ نبی ہے، لیکن کون سے نبی مجھے نہیں معلوم، اس لیے بہت سارے نبی آئے لیکن اس انداز میں کہ سر سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہو، داڑھی سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہو اور اتنے خوبصورت آپ ہو کون؟ آنے والے نے کیا کہا یہ تو بعد میں بتاؤں گا میں کون ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے وہ سب نبی تھے۔ میں بھی نبی ہوں لیکن نبی کے ساتھ کچھ اور بھی ہوں، نبی تو ہوں لیکن نبی کے ساتھ کچھ اور بھی ہوں۔ بی بی آمینہ نے کہا اور کیا کہا؟ وہ سب بعد میں، پہلے یہ بتا دو، اس لیے سب نے آ کر کچھ باتیں کہی، سننا میں کہتا ہوں، یہ میں کہتا ہوں، سب نے آ کے کچھ کہا، میں آیا ہوں سب کچھ کہوں گا۔ ارے بول دو نا سبحان اللہ۔ 8 مہینے میں 8 نبی آئے، سب نے آ کر تمہارے پیٹ میں کیا ہے کچھ کہا، آنے والے یہ نبی کہتے میں سب کچھ کہہ دوں گا۔ بی بی آمینہ حیران، بتاؤ آنے والے نے کیا کہا؟ بشرا لکی آمینہ، بشرا لکی آمینہ فی بطنکی سید الانبیاء والمرسلین۔ آنے والے نے کہا اے آمینہ، ہر ایک نبی نے آ کر بشارتیں دی لیکن میں کہتا ہوں آمینہ خوش ہو جا، تیرے پیٹ میں انسانوں کا سردار نہیں، جناتوں کا سردار نہیں، فرشتوں کا سردار نہیں، حیوانوں کا سردار نہیں، تیرے پیٹ میں اللہ نے جس بچے کو رکھا وہ 2,24,000 پیغمبروں کا سردار بننے والا ہے، سارے نبیوں کا۔ بی بی آمینہ نے پوچھا تم کون؟ کہا میں نبی ہوں لیکن نبی کے ساتھ کچھ اور بھی ہوں۔ اب بی بی آمینہ بڑے حیران ہو گئے، بھائی نبی تو سب تھے، حضرت آدم، بولو حضرت آدم نبی، حضرت نوح نبی، حضرت ہود نبی، حضرت شیش نبی، حضرت ادریس نبی، حضرت ابراہیم نبی، حضرت اسماعیل نبی، حضرت موسیٰ نبی، 8 کے بعد نبی۔ تو کہا میں نبی ہوں لیکن نبی کے ساتھ کچھ اور بھی ہوں۔ اب بی بی آمینہ حیران ہو گئے، اللہ کے بندے بتا تو دے تم کون ہو؟ کہنے والے نے کہا انا عیسی ابن مریم، میں کون ہوں؟ بی بی آمینہ نے کہا تو تم بھی تو نبی، میں جیسے آدم نبی تم بھی نبی، کہا نا میں نبی ہوں، نبی کے ساتھ اور بھی ہوں، میں نبی ہوں اور آنے والے بچے کا امتی بھی ہوں۔ میں نبی تو ہوں لیکن ایک شرافت یہ ہے کہ جو آنے والا بچہ ہے اس کا میں امتی ہوں، اس لیے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ بولو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بولو آئیں گے کہ نہیں؟ ساری حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطئ، ساری کتابوں میں لکھا باب نزول عیسیٰ علیہ السلام، قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ۔ تو بتاؤ نبی بھی ہے اور آخری نبی کے امتی بھی ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پر ہے۔ ہم کو تو کالجوں میں یونیورسٹی میں سکھایا جاتا عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا دیا، اسٹیچو بنا دیا اور ہم کو کتابوں میں بھی بتا دیا جاتا کہ عیسیٰ وہ سولی پر لٹک گئے۔ میرے پیارو، نہ عیسیٰ سولی پر لٹکے، نہ حضرت عیسیٰ کو کسی نے قتل کیا، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا۔ اگر آپ کو یقین نہ آتا ہو پارہ نمبر 6، بولو کون سا پارہ نمبر؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ۔ اللہ فرماتے میرے عیسیٰ کو کسی نے قتل نہیں کیا، میرے عیسیٰ کو کسی نے سولی پر نہیں لٹکایا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ فرماتے میں نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ارے جب میں نے اٹھایا نبی، جب میں نے اتارا نبی، لیکن اب جب اتاروں گا تو نبی بنا کر نہیں، آخری نبی کا امتی بنا کر اتاروں گا۔
تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں نبی بھی ہوں اور اس بچے کا امتی بھی ہوں، اس لیے سب سے بڑی بشارت میں لے کر آیا۔ سب نے کہا یہ سردار ہوں گے، کسی نے کہا یہ اگلوں کے سردار ہوں گے، کسی نے کہا پچھلوں کے سردار ہوں گے، کسی نے کہا رحمتوں کا بادشاہ ہوگا، کسی نے کہا گنہگاروں کا شفیع ہوگا۔ میں کہتا ہوں جتنے انبیاء پیغمبر آئے سب کا سردار اللہ نے انہی کو بنا دیا ہے، یہ سید الانبیاء والمرسلین۔ اس سے اندازہ لگاؤ، میں تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی تو ہمارے نبی دنیا میں آئے بھی نہیں بھائی دنیا میں، تو جس بچے کا ماں کے پیٹ میں یہ مقام ہوگا، جس بچے کا ماں کے پیٹ میں یہ مقام ہوگا، وہی بچہ جب دنیا میں آئے اور نبی بنے اور سارے نبیوں کا سردار بنے، اللہ کی قسم اس نبی کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا۔ اور ہم کتنے خوش نصیب ہے کہ اسی نبی کے قدموں میں اللہ نے ہم کو رکھ دیا، غلام بنا دیا اللہ نے ہم کو، لیکن ہم غلام بنے نہیں نا، ہم غلام ہیں نا، ارے بولو نا ہم نبی کے غلام ہیں نا، بولو نا نبی کے غلام ہے نا، ہاں غلام ہے۔ غلام کون ہوتا ہے؟ غلام کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے ایک ولی کا نام سنا ہوگا، ایک تابعی کا نام سنا ہوگا، حضرت حسن بصری۔ ہاں بولو یا نہ بولو، سنا؟ بہت گھبرائے بیٹھے ہو نا بھائی، ابھی تک میں نے تو کچھ ڈانٹا بھی نہیں، ڈانٹا میں نے ابھی تو آ رہا ہوں، لیکن آپ وہ اصل میں معلوم ہے کہ ابھی بولے گا، ابھی بم چھوڑے گا، ابھی پھوڑے گا۔ میں نے کچھ کہا، ابھی کچھ کہا، میں تو واقعہ سنا، ارے بولو نا واقعہ سنا رہا ہوں، اور ابھی بھی واقعہ سنا رہا ہوں۔ حسن بصری نام سنا؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب بصرہ کے بازار میں گئے، اس زمانے میں غلام اور باندیوں کو بیچا جاتا تھا، بھائی مارکیٹ لگتی تھی، غلاموں کی مارکیٹ، لونڈیوں کی مارکیٹ، باندیوں کی مارکیٹ، ایک مارکیٹ لگتی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے غلام کو خریدا، او ماشاءاللہ لمبا چوڑا ہٹا کٹا غلام کو خریدا۔ حسن بصری بڑے خوش ہو گئے کہ اتنا لمبا چوڑا ہٹا کٹا یہ تو بہت کام کرے گا، ہاتھ بھی دبائے گا، پاؤں بھی دبائے گا، کھانا بھی پکائے گا، کپڑا بھی دھوئے گا۔ حسن بصری نے بہت بڑی قیمت میں خریدا، خریدنے کے بعد گھر میں لائے، گھر میں لا کر پوچھا، او لمبا چوڑا غلام، اس کو پوچھا تیرا نام کیا؟ وہ لمبا چوڑا غلام، اس نے وہ گردن جھکا دی، کہا حضرت حسن بصری کو، کہا آقا میرا کیا نام، میں تو غلام ہوں، جو نام آپ دے دو آج سے وہی میرا نام ہوگا۔ حضرت حسن بصری نے کہا بڑا اچھا بولا یہ تو۔ پھر حسن بصری نے کہا اچھا یہ بات بتا، تو کھانا کون سا اچھا لگتا ہے تجھے، تاکہ تجھے جو کھانا اچھا لگتا ہے وہی ہم بنوائے، کھانا کون سا اچھا لگتا؟ کہا آقا کوئی کھانا اچھا نہیں لگتا، جو آپ کو اچھا لگے وہ مجھے اچھا لگے گا، جو آپ کو نہ پسند آئے وہ مجھے بھی نہیں پسند آئے گا۔ کہا تو پینے میں کیا پسند کرتا؟ بھائی پینے میں اس زمانے میں کھجور کا جوس ہوتا تھا، سنترے کا جوس، پانی۔ کہا آقا میرے پینے کی کوئی پسند نہیں، آقا جو پسند کرے وہ پینا مجھے پسند، اور آقا جس کو نا پسند کرے وہ مجھے بھی نا پسند۔ کہا کپڑا کیسے پہنے گا؟ کہا کپڑے میں بھی میری کوئی پسند نہیں، جو آپ دے وہ کپڑا مجھے اچھا، جو نہ دے وہ۔ حسن بصری بے ہوش ہو گئے۔ بھائی حسن بصری ہم ہوتے تو خوش ہو جاتے، چلو کیسا غلام ملا ہے، بالکل فرما برداری۔ حسن بصری بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، تاجاج میں نے تجھ کو آزاد کر دیا، میں نے تجھ کو آزاد۔ وہ غلام حیران ہو گیا، حضرت مجھے آزاد کر دیا؟ میں نے آپ کی دل والی بات کہی، ارے جو نام تمہیں پسند وہ مجھے پسند، جو کھانا تمہیں پسند وہ مجھے پسند، جو پینا تمہیں پسند وہ مجھے پسند، جو کپڑا تمہیں پسند وہ مجھے پسند، آپ نے آزاد کر دیا؟ حسن بصری نے کہا ہاں آزاد کر دیا، اس لیے کہ تو نے مجھے خدا کی بندگی اور رسول کا امتی ہونا سکھا دیا، تو نے یہ سکھا دیا کہ رسول کا امتی کیسا ہوتا ہے، تو نے غلامی کا حق ادا کیا۔ رسول کا امتی وہی ہوتا ہے جیسے وہ غلام، میرا کوئی نام نہیں، جو نام میرا نبی مجھے دے دے، میرا کوئی رہنا سہنا نہیں، جو نبی مجھے بتا دے، میری کوئی پسند نہیں، جو پسند میرے آقا کی ہوگی وہی پسند۔ یہ ہے غلامی۔ بھائی اب سمجھ میں آ گئے، غلامی سمجھ میں آ گئی بھائی، غلامی، اور ہم لوگ اس غلامی پر اتر رہے، ارے ہاں بولو یا نہ بولو، یہ غلامی پر ہم اتر رہے ہیں کیا؟ جو نبی کو پسند وہ مجھے پسند، جو نبی کو نہیں پسند وہ مجھے بھی نہیں پسند۔ اللہ کی قسم اگر یہ دو جملے ہمیں سمجھ میں آ جائے، سمجھو پورے قرآن کا عالم بن گیا۔ قرآن ماشاءاللہ الحمد سے شروع ہوتا ہے، من الجنتی والناس، کتنے پارے؟ بولو نا سب، بولو نا کتنے پارے؟ 30 پارے۔ کتنے پارے؟ 30 پارے۔ لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے؟ امام شافعی فرماتے اگر پورا قرآن نہ اترتا، اگر پورا قرآن
نہ اترتا، صرف 2 جملے اترتے، امت کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا۔ کون سے 2 جملے؟ یہی جملے، جو میرے نبی کو پسند وہ مجھے پسند، جو میرے نبی کو نہیں پسند وہ مجھے بھی۔ یہ 2 جملے ہیں نا قرآن میں، ارے بولو نا، ہے کہ نہیں ہے؟ 28واں پارہ، حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، 28واں پارہ سورہ حشر کی 2 جملے، ایک آیت بھی نہیں، 2 جملے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ امام شافعی فرماتے ہیں اتنا اگر قرآن ہوتا تب بھی کافی تھا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے رسول جو کہے کرو، کرنے کے لیے تیار ہو جا، میرے نبی کہے نہ کرو، اس سے بچنے کے لیے تیار ہو جا۔ اس سے بڑھ کر کوئی ایمان نہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی غلامی۔ ہم لوگ مسلمان، بولو بولو بولو، ہم لوگ کیوں کلمہ پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد، لیکن ایک بہت بڑے اللہ کے ولی جن کا نام ہے مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، کیا نام؟ مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو کسی نے پوچھا مسلمان کون؟ مسلمان کون؟ واٹ از ڈیفینیشن آف اسلام؟ واٹ از ڈیفینیشن آف ایمان؟ مسلمان کون ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ ارے میرے جیسے نالائق کو پوچھو، کلمہ پڑھ ہو گیا مسلمان۔ ہم ہے نا یہ بیٹھے ماشاء اللہ، ہے نا مسلمان۔ مرزا مظہر اللہ کے ولی ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، مسلمان کیا ہے؟ فرمایا مسلمان وہ ہے جو اپنی مرضی بنا کرے اور رسول کی مرضی پر آ جائے، اس سے بڑھ کر کوئی مسلمان نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئے؟ مسلمان سمجھ گئے؟ ایک نام کا مسلمان، ایک کام کا مسلمان۔ نام کا مسلمان کلمہ پڑھا، کام کا مسلمان نبی کا غلام بن گیا، نبی کا۔ یہاں میں دیکھ رہا ہوں بہت سو کو دیکھا، ہم ہیں نبی کے غلام ہیں۔ ایسا میرا منہ دیکھ رہے ہو جیسے پہلی بار مجھے دیکھا ہے۔ نبی کے غلام ہیں ہم۔ اگر غلام ہیں، دیکھو قسم سے اللہ کی قسم، اگر ہم نبی کے غلام ہیں تو یاد رکھو جو نبی کا غلام ہوتا ہے ساری دنیا اس کی غلامی کرتی ہے، اور جو نبی کی غلامی سے منہ پھیرتا ہے سارے لوگ اس کے منہ کو پھوڑتے ہیں، اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ صحیح کہ نہیں میرے دوستوں؟ جو نبی کو پسند ہو ہمیں پسند، ارے جو نبی کو پسند ہو ہمیں پسند بناؤ گے، یہ طریقہ بناؤ گے۔ غلامی جو نبی کو پسند ہو ہمیں۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ، کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ۔ گھر میں کھانے کو گئے، میں گھر میں گئے، کہا کھانا لاؤ، بھوک لگی بھائی کھانا لاؤ، گھر کے بڑے حضرت عبداللہ، کہا گھر میں کھانا لاؤ۔ اب کھانے میں دودھی کا سالن پکا، میں کھانے میں بولو کیا پکا ہے؟ دودھی کا سالن پکا، اور ہمارے نبی کو دودھی بہت پسند۔ آپ لوگ دودھی کہتے ہو نا؟ ہم دودھی کہتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھی بہت پسند۔ گھر میں پوچھا کھانے میں کیا پکا؟ کہا دودھی کا سالن۔ کہا لاؤ، جیسے دودھی کے سالن کا وہ پتیلا لایا گیا، انہوں نے دودھی نکالنا شروع کی اور دودھی کھاتے گئے جیسا کوئی لالچی کھاتا ہو، اس طریقے سے کھاتے گئے۔ ان کا جوان بیٹا قریب میں، کہا ابا یہ کھانے کا طریقہ ہے، یوں کھائے جا رہے ہو، کبھی دودھی دیکھی نہیں؟ کہا بیٹا دیکھی تو بہت ہے، لیکن جو نبی کو پسند ہے چاہتا ہوں مرنے سے پہلے وہ چیز میرے پیٹ میں چلی جائے۔ میرے نبی کو تو وہ بیٹا کیا کہتا معلوم؟ بیٹا کیا کہتا؟ ہاں ابا وہ آپ کے نبی کو پسند ہوگی دودھی، اور آپ کو بھی پسند ہوگی دودھی، لیکن میرے کو نہیں۔ بیٹے نے کہا میرے کو وہی باپ جو بھی دودھی لپک کے کھا رہے تھے، جب بیٹے نے کہا مجھے نہیں پسند، کہا بیٹا شکر مان میرے پاس تلوار نہیں، اللہ کی قسم اگر تلوار ہوتی تیری گردن اڑا دیتا۔ اس لیے کہ جو نبی کو نہیں پسند وہ تجھے نہیں پسند۔ ارے ہمارا ایمان ہے چاہے وہ دودھی ہو، ہمارا ایمان ہے جو نبی کو پسند وہ ہمیں پسند۔ نبی کو داڑھی پسند؟ ارے ہاں بولو یا نہ بول دو، نہ بولو تو میں بھی نکال دوں۔ میں کائے کو رکھوں؟ میں کائے کو داڑھی رکھوں بھائی؟ میرے کو بھی معلوم ہے کہ داڑھی رکھنے سے عمر زیادہ دکھتی ہے۔ ہاں نامت بولو، ہوتی ہے، عمر زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہاں وہ ایک 25 سال کے چکنا گال جو ہوتا ہے نا، چکنا گال سمجھتے ہو نا،
اس کو بٹھاؤ 25 سال کا، اور ایک اور داڑھی والے کو بٹھاؤ وہ بھی 25 سال کا، اور کسی کو بھی پوچھو دونوں کی عمر کیا، وہ جو بغیر داڑھی والا اس کو کہے گا یہ 20 کا دکھتا، اور داڑھی والے کو کہے گا 40 کا دکھتا. ارے صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ جتنے بیٹھے یہاں پہ وہ لکنگ ہینڈسم دیکھو، لکنگ اسمارٹ دیکھو، یہ جتنے بغیر داڑھی والے بیٹھے ان کی عمر کم لگتی ہے، حالانکہ اس میں کوئی 40 سال کا ہوگا، میں بھی 40 سال کا، لیکن ہم جب دونوں بازو میں کھڑے ہوں گے تو کہیں گے یہ نوساری کا جوان 40 سال کا اور یہ مولانا 60 سال کا. اور اگر یہ نوساری کا جو چکنا گال والا اگر راستے میں چلے گا تو پیچھے سے کوئی کہے گا او بھائی ادھر آ اور میں چلوں گا، کوئی پیچھے سے کہے او چاچا ادھر آ. تو تو داڑھی نہیں رکھا تو بھائی نے، میں داڑھی رکھا تو چاچا. غلط بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں؟ ارے بولو نا صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ اس لیے میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے نبی کو داڑھی پسند تھی یا نہیں تھی. ابھی آپ نہ بولو تو میں جا کے اب بھی، تاکہ کل آپ لوگ بھی کہو ہو مولانا لکنگ ویری ہینڈسم سو ینگ. کل سے میں بھی آرام سے نوساری میں گھوموں بھائی، جوان جوان، میں کہا کو بڈھا بنوں. دیکھو نا یہاں کچھ بیٹھے، کچھ کو میں دیکھ رہا ہوں جو 50 پاس کر گئے. کتنا 50 پاس کر گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ زندگی کا اکثر حصہ گزر گیا، سینچری تو جانے والا نہیں ہے، سینچری پر تو جانے والا. اب تیرے کو کیسے معلوم؟ ارے میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا میری امت کا 99% 60 اور 80 کے بیچ میں رہے گا. بہت کم ہوں گے جو آگے جائیں گے. تو جو 50 سال کے اوپر ہوگا اس کا مطلب آدھی لائف تو گزر گئی، اب واپس اتنی لائف تو ملنے والی. لیکن اس کو بھی دیکھو دادا بن گیا، پوتا بیچارہ چلاتا ہے دادا ابو دادا ابو. ہاں دادا بن گیا، نانا بن گیا، مرد بن گیا، شوہر بن گیا، باپ بن گیا، لیکن افسوس ہوتا ہے محمد ہی نہیں بنا. آدھی زندگی گزر گئی، 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت، ہما با ہوا و ہوس ساختی، دمے با مسالے نہ پرداخت. ہاں شیخ سادی کیا کہہ رہے؟ 40 سال تیری عمر کے گزر گئے، ہاں مگر نہ سدھرا تو نہ سدھرا. ساری زندگی اپنی شہوت میں گزار دی، ایک رات تو محمد کی یاد میں گزارا ہوتا. بیٹھے دیکھو بیٹھے، میں تو بزرگوں سے معافی چاہتا ہوں، اس لیے میرے سے عمر میں بڑے، میں معافی چاہتا ہوں. آپ دادا بنے ہو، نانا بنے ہو، لیکن آج تک فرشتوں نے رجسٹر میں یہ نہیں لکھا کہ تم محمدی بنے ہو. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ چلو بولو نا، غلامی اس کا نام ہے. جو میرے نبی کو پسند وہ مجھے پسند. تو بتاؤ نا میرے نبی کو داڑھی پسند؟ نہیں زور سے بولو، زور سے بولو. تو آپ نہ بولو تو میں بھی، ارے بولو نا نبی کو داڑھی پسند پسند. بولو بولو نبی کو داڑھی پسند پسند. نبی کو داڑھی پسند ہے، پسند ہوگی تبھی تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے میری شکل بنا لی. ہمارے نبی فرماتے جس نے میری شکل بنا لی 24 گھنٹے 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے. اور ہمارے خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی تو بڑے تھے کہ نہیں؟ ارے میں نالائق، بولنے والا نالائق، تھوڑی دیر کے بعد بولنا ایک قاری احمدی کو کچھ بولنا نہیں آتا، ٹھیک ہے میرے کو نہیں آتا، لیکن ان کو، ارے بولو نا، ان کو خواجہ غریب نواز کو بولنا نہیں آتا تھا. ارے خواجہ غریب نواز وہ خواجہ غریب نواز تھے، وہ خواجہ معین الدین چشتی تھے، وہ خواجہ معین الدین چشتی تھے کہ ہمارے نبی نے خاص سے فرمایا اے معین الدین دنیا کے کونے میں چلا جا، میری یاد آئے گردن جھکا دینا، دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے. وہ تھے خواجہ غریب نواز. وہ کیا فرماتے؟ وہ فرماتے کچھ نہ کر، نبی کی صورت بنا لے، قیامت میں اسی پر مغفرت ہو جائے گا. وہ غلط بولے. اب تو ایک عجیب بات ہے، میں آپ کو بات سناؤں، بہت سننے جیسی بات ہے. ابھی تو ایسی بات ہے، ایک بھائی کو میں نے کہا داڑھی رکھ، مولانا کیا رکھے داڑھی؟ وہ دیکھو دیکھو، وہ اس نے نام لیا، میں نام نہیں لوں گا، دیکھو اس نے اتنی بڑی داڑھی رکھا اور سب کو ٹوپی پہنا دیا، بول دیا پارٹی اٹھ گئی. کہا اس سے تو اچھا ہے ہم داڑھی تو نہیں رکھتے، اسلام کو بدنام تو نہیں کرتے. یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ایسے کچھ پیشنٹ یہاں بیٹھے ہوں گے، ایسے پاؤلی یہاں بیٹھے. کیا بولے گا معلوم؟ وہ اتنی بڑی داڑھی رکھا، وہ جماعت میں جاتا ہے، جماعت میں
चिल्ला लगाता है और कितने लाखों का सबका खा गया, वो तो अच्छा है, हम दाढ़ी रखते ही नहीं ताकि इस्लाम तो बदनाम ना हो। तो कितनी पर्दे वाली औरतें जो पर्दा नहीं करती ना, क्या कहेगी मौलाना हम नहीं पर्दा करती, क्यों? इसलिए कि वो पर्दे में मालूम नहीं क्या क्या धंधे करवाती है। कितनी औरतें बुर्का पहनती और क्या क्या धंधे करवाती है, इससे अच्छा है कि हम तो पर्दा ही नहीं पहनते। इस्लाम को बदनाम तो नहीं करते। मैं कहता हूँ देखो ये कैसे पावली लोग घूम रहे हैं। अरे ये बताओ हम दाढ़ी उसको देखकर रखते हैं? अरे बोलो ना, हम जब ये कहते हैं कि उसने दाढ़ी रखी और हजारों का माल खा गया, हम तो इससे अच्छे ना कि दाढ़ी तो नहीं रखते, तो तू उस पर ईमान लाया। तू उस पर ईमान लाया? हम तो माने तो ख्वाजा गरीब नवाज की माने हैं ना, हम तो माने हैं तो गौसे पाक की माने हैं ना, हम तो माने हैं तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के माने हैं ना, हम तो माने हैं तो बाबा फरीदुद्दीन के माने हैं ना, हम तो माने हैं तो ख्वाजा रोशन चिराग की माने हैं ना। अरे हम तो माने हैं, सबके नबियों की माने हैं ना। तो हमको उनका चेहरा देखना है कि नौसारी के मालदार का चेहरा देखना है? हमको नौसारी की पर्दे वाली औरतों को देखना है कि हमको बीबी फातिमा को देखना है, आयशा को देखना है? मेरे प्यारो ये ना शैतानी चक्कर है। कितने लोग हैं ना, एक भाई को मैंने कहा तू दाढ़ी क्यों नहीं रखता, बयान में आता दाढ़ी, तो मौलाना हज का फॉर्म भर दिया। मैं तो सोचा एकदम झटका कि दाढ़ी कहाँ है, हज का फॉर्म कहाँ, ये मैंने कहा हज का फॉर्म मतलब कम होना, हज का फॉर्म भर दिया ना, आप फिक्र मत करो। मैंने कहा दाढ़ी मेरा हज का फॉर्म भर दिया। मैंने कहा क्या काने वो मैं हज करके आऊंगा ना फिर दाढ़ी रखूंगा। यानी अभी भी इस बिल्ली को चूहे मारना है। ये कौन सी शरीयत है? अरे बताओ ना, ये कौन सी शरीयत है कि हज करे? अरे कम से कम दाढ़ी रख ले ताकि नबी के रोजे पर जाए, नबी की कब्र मुबारक पर जाए तो हमारे नबी अपनी कब्र मुबारक में जिंदा है, वो तुझे देखेंगे। अरे बोलो ना, हमारे नबी कब्र मुबारक में जिंदा है, वो तुझे देखेंगे। अगर दाढ़ी लेकर जाएगा अंदर से रहमत का कतरा टपकेगा, हाँ मेरा उम्मती कुछ नहीं लेकर आया, मेरा चेहरा तो लेकर आया, ए अल्लाह इसको माफ कर दे। अगर हज के बाद दाढ़ी रखूंगा तो नबी क्या कहेंगे, आया इतने जमाने के बाद आया और यहूदी का चेहरा लेके मेरे रोजे पर आया। मैंने थोड़ा तो शर्म कर भाई। नहीं, इस बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरे दोस्तों? अरे भाई मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? हाँ। कितने लोग कहते मालूम, जवान भाई दाढ़ी रख, कहते मौलाना 1 वर्ष पची। मैंने कहा क्यों? बस वो शादी होने वाली है। तो शादी होने वाली है तो दाढ़ी क्यों नहीं रखेगा? अजीब। अरे दाढ़ी रख, कम से कम उसको पता तो चले पहली रातों के मदद आया है, वरना वो तो सोचेगी जैसे मेरा गाल वैसे इसका गाल। तो थोड़ा तो शर्म कर भाई। एक बात बताऊं, अगर दाढ़ी रख ले, तुम दाढ़ी रख ले, फिर लड़की ढूंढ ले, अल्लाह वो लड़की तुझे देगा जिसका फैसला आसमानों पर होगा। कि नबी का चेहरा बनावे और अल्लाह कोई खराब लड़की देवे? अरे बोलो देवे? अल्लाह वो लड़की देगा जिसका फैसला आसमानों पर होगा, जो तेरे घर को जन्नत का नमूना बनाएगी और आने वाले बच्चों के सीने में कुरान पाक उतार देगी। अब अगर दाढ़ी के जब तू ढूंढेगा, लड़की तो मिलने ही वाली है, वो तो लड़की तो अभी तो लड़की भी नहीं मिलती। एक मुझे सूरत में एक भाई मिला, कहता मौलाना 75 लड़की देखा, अभी तक एक भी पसंद नहीं आई। मैंने कहा नहीं आएगी, इससे कि सब हूर और तू लंगूर। मेरे प्यारो, लड़की तो मिलने वाली है, लेकिन बगैर दाढ़ी ढूंढेगा तो अल्लाह रसूल की मदद नहीं होगी। वो लड़की मिलेगी जो कहीं ऐसा ना हो तेरे घर को जहन्नम का नमूना बना दे। होता है धूमधाम शादी में, इतनी धूमधाम शादी, और जब घर में आई 5 दिन नहीं गुजरे, 6 दिन नहीं गुजरे, तलाक की बातें शुरू हो जाती। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे प्यारे। तो आप बताओ भाई, नबी को दाढ़ी पसंद, हमको भी दाढ़ी, ये हमारा ईमान। ये गुलामी इसका नाम है। गुलामी में आदमी अपना कपड़ा न देखे, गुलामी में अपना खाना न देखे, अपना पानी न देखे। जो मेरे आका को पसंद वो मुझे पसंद, तय कर लो मेरे प्यारो, जो मेरे नबी को पसंद वो मुझे पसंद। भाई करेंगे नबी की मोहब्बत सबसे आगे। भाई नबी की मोहब्बत सबसे, बदर के मैदान में क्या हुआ था आपको बताओ, एक वाक्य बताओ। बदर के मैदान में सुनना,
پھر مجھے ایک دو باتیں اور کرنی. آپ تھکے تو نہیں نا؟ تھکے تو نہیں نا؟ ہمیں تو جب کرسی پکڑتا تو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتا. کرسی کون چھوڑے؟ کوئی چھوڑتا ہے کرسی؟ بدر کے میدان میں حضرت ابو بکر ہے, ان کے جوان بیٹے عبد الرحمان جو مسلمان نہیں ہوئے وہ کافروں کی ٹیم میں ہے. حضرت ابو بکر نبی کی ٹیم میں ہے. حضرت ابو بکر کے جوان بیٹے عبد الرحمان کہاں پر ہے؟ کافروں. خیر بدر ختم ہو گیا, جنگ ختم ہو گئی. اس کے بعد میں تو حضرت عبد الرحمان بھی مسلمان ہو گئے. کہو سبحان اللہ. حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمان بھی مسلمان ہو گئے. حضرت عبد الرحمان رضی اللہ تعالی, جب ایک مرتبہ دونوں باپ بیٹے جمع تھے, حضرت ابو بکر اور حضرت عبد الرحمان, اب تو دونوں مسلمان. بیٹے نے کیا کہا؟ ابا. بیٹے حضرت عبد الرحمان نے کہا ابا. ابو بکر سے فرمایا ابا بدر کے میدان میں کئی مرتبہ آپ سامنے آئے, لیکن باپ تھے نا اس لیے چھوڑ دیا. کہا بدر کے میدان میں کئی مرتبہ آپ سامنے آئے لیکن باپ تھے نا اس لیے چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر نے فرمایا اچھا ہوا بیٹا تو بدر کے میدان میں میرے سامنے نہیں آیا, ایک بار بھی آیا ہوتا تیرے دو ٹکڑے کر دیا. تو کہا ابا آپ کو بیٹا یاد نہیں آتا؟ کہا نبی کی محبت میں ہم نے سب کچھ قربان کر دیا. نبی کی محبت آگے ہوا کرتی ہے, بچوں کی محبت بھی پیچھے ہوا کرتی ہے. اس کا نام ہے غلامی میرے پیاروں, اس کا نام ہے. چلو سب لوگ اس پر آئیں گے انشاءاللہ. میں آخری بات بتا کر بات ختم کروں, لیکن یہ بات تھوڑی لمبی ہے, 10 منٹ چلے گا نا, 10 منٹ اور 10-15 منٹ ذرا سننا. یہ بات بہت پتے کی بات ہے. اب یہ محرم کا مہینہ گیا نا, میں تو چاہتا تھا کہ نوساری میں محرم کے مہینے میں آؤں, لیکن وقت نہ ملا. امین بھائی بار بار بولتے رہے, لیکن خیر آج میں پورا محرم نہیں, صرف محرم کی ایک بات آپ کو سناؤں گا. سنو گے نہیں انشاءاللہ, اور پھر عمل کریں گے انشاءاللہ. بس یہ آخری بات, اس پر سب عمل کریں گے انشاءاللہ, لیکن اس سے 2-3 پوائنٹ کو 2-3 کڑیوں کو ہم ملائے. دیکھو ایک وقت یاد رکھو, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, کون حضرت 70,000 لوگوں کو لے کر نکلے تھے. کتنے 70,000 بہت ہو گئے بھائی, 70,000 تو بہت ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ 70,000 کو لے کر نکلے, چلے ایک وادی میں پہنچے جس کا نام ہے وادی تیہ. ایک وادی میں پہنچے, اس کا نام کیا ہے؟ وادی تیہ. وہ ایسی وادی تھی جہاں پانی کا نام و نشان نہیں. او لمبی چوڑی, کئی ایکڑوں میں وادی, کئی کلومیٹر کئی میلوں پر وادی, لمبی چوڑی وادی. اور کتنے آدمی ہیں؟ بولو کتنے آدمی ہیں؟ 70,000. اور پانی کا نام و نشان. اور 70,000 ایسا لگے کہ ابھی مریں گے. اب سب کے سب کن کے پاس؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ موسیٰ ہم 70,000, ہم 70,000, ہم کتنے 70,000. اور اے موسیٰ پانی کا کوئی بندوبست نہیں, اور اگر ابھی 2-4 گھنٹے پانی نہ ملا تو ہماری جان ختم ہو جائے گی. اے موسیٰ پانی کا بندوبست کرو. حضرت موسیٰ نے فرمایا ابھی میں کرتا ہوں. کس سے مانگوں گا؟ اب مانگا کہ نہیں مانگا؟ پہلے پارے میں لکھا ہے بھائی, پہلے پارے میں لکھا. حضرت موسیٰ نے مانگا کہ نہیں مانگا؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ یہ 70,000 لوگوں کا سوال ہے, اس میں مرد بھی ہے, عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بچیاں بھی ہیں. اللہ سب کے سب پیاسے اور پانی دینے والا تو ہی ہے. اے اللہ پانی کا انتظام فرما دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ, کتنے آسان ہے اللہ کو بندوبست کرنا ہو تو کن جھٹکے. کیا فرمایا؟ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر موسیٰ نے کہا اللہ یہ تو پوری وادی میں کھڑا ہوں, میرے ہاتھ میں تو چھوٹی سی ڈنڈی ہے, میرے ہاتھ میں تو. اللہ نے فرمایا وہ پتھر دیکھو, دکھا, پتھر دکھا, کہاں دکھا, مارو اس پر, مارو. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ یہ لکڑی پتھر یہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا لکڑی نہ دیکھو, پتھر نہ دیکھو, میرا قانون سنو, مارو لکڑی کو, مارو پتھر پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے لکڑی کو پتھر پر مارا ہے, 12 ندیاں اور 12 چشمے بہنا شروع ہو گئے. کوئی میونسپلٹی بھی اتنا پانی کا بندوبست نہیں کر سکتی. یہاں تو ایک نل لگے اور ہزاروں اس کے پیچھے بھاگے. وہاں کتنے ندی؟ 12. اور 12 ندیاں کیوں؟ اس لیے 70,000 آدمی 12 خاندان والے تھے, ہر خاندان کے لیے ایک ندی تیار ہو تاکہ کوئی لڑائی جھگڑا بھی. قد علم كل اناس مشربهم. اللہ فرماتے ہم نے 12 ندیاں بہا دی, ہم نے 12 سمندر بہا دیے, ہم نے 12 چشمے بہا
ساتھ جھگڑا؟ تو دیکھو مطلب ہے کہ جب قوم موسیٰ کو پانی کی ضرورت تھی تو اللہ نے جنگل اور صحرا کی زمین سے بھی پانی، بلکہ زمین سے کا پتھر سے نکالا. بھائی اللہ نے کہاں سے پانی نکالا؟ ایک چھوٹے سے پتھر سے 12 ندیاں نکالی اللہ نے. چلو ایک بات یہ دماغ میں رکھنا، مطلب ہے کہ پانی کی ضرورت تھی تو اللہ نے ناممکن کو ممکن بنایا اور ایک پتھر میں سے 12 چشمے نکالے. چلو اب وہ وقت پر آؤ. آپ کو معلوم ہے حضرت اسماعیل پیاسے تھے. بھائی حضرت اسماعیل پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے؟ بنجر زمین میں. بھائی بنجر زمین میں پیدا ہوئے نا. اور ہاجرہ دوڑ رہی ہے. بھائی ہاجرہ، آج ہم لوگ بھی تو صفا مروا دوڑتے کہ نہیں دوڑتے؟ ارے بولو دوڑتے کہ نہیں دوڑتے؟ صفا مروا ہے نا. ارے گئے ہوں گے نا حج کے لیے، عمرہ کے لیے، اور بیچ میں ایک جگہ آتی ہے جہاں ہری بتی جلی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ میلین افضلین. ارے دیکھا ہوگا نا، یہ صفا پہاڑی وہ مروا پہاڑی، اس کے بیچ میں ایک بڑا پلاٹ آتا ہے جس میں ہری بتی جلی ہے، وہاں سب کو بھاگنا پڑتا ہے. ہاں مردوں کو، عورتوں کو حکم نہیں بھاگنے کا، مردوں کو حکم ہے کہ بھاگو. کیوں؟ اس لیے کہ ہاجرہ صفا سے مروا، مروا سے صفا، صفا سے مروا. ہاجرہ چلتی تھی مگر یہ ایریا میں آتی تھی تو بھاگتی تھی. اللہ کو بھاگنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک جو حج کرنے آئے گا اس کو بھی پلاٹ میں بھاگنا پڑے. میں بھاگ رہی تھی نا ہاجرہ، بیٹے کو پانی پلانا ہے، بیٹا پیاسا ہے، بنجر زمین ہے، بیٹا پیاسا ہے، بنجر زمین بھاگتی تھی نا. تو آج بھی مردوں کو حکم ہے کہ وہ پلاٹ میں کیا کرو، بولو بولو وہ پلاٹ میں کیا کرو. اور آپ نے دیکھا ہوگا وہاں جوان بھی بھاگتا ہے، کیا بھاگتا کہ نہیں؟ بڈھا بھی بھاگتا ہے. عورتوں کو حکم نہیں، لیکن بعض عورتیں بھی بھاگتی. مجھے ایک مرتبہ ایک عورت نے پوچھا وہاں پہ کہ بھاگی تو ہاجرہ تھی تو عورتوں کو بھاگنے سے کیوں روک دیا؟ میں نے کہا وہ اتنا بھاگی کہ اب تیرے کو بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس نے پورا وصول کر لیا ہے، اور تو مرد نہیں بھاگے اس لیے ہم کو بھگایا جا رہا ہے. کبھی مروا پاری. قرآن کریم نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. بھاگی حضرت ہاجرہ، لیکن کیا ہوا؟ اسماعیل علیہ السلام تو چھوٹے بچے تھے، ابھی پیدا ہوئے. ان کا یہ جو ایڑی ہے نا، ایڑی اس کو زمین پر مار رہے تھے. چھوٹا بچہ کیسا مارے گا؟ زور سے مارے گا. ارے پیدا ہوا بچہ کیسا مارے گا؟ بس آہستہ آہستہ مار رہے، ایڑی مار رہے. حضرت ہاجرہ جب تھک گئی، ہار گئی، بیٹا پانی نہیں ملا، بیٹا پانی نہیں ملا. بس اتنا کا پانی نہیں ملا. اسماعیل کے پاؤں کی طرف دیکھا، اسماعیل نے جو ایڑی ماری ہے وہاں سے جو پانی نکلا جو قیامت تک ختم نہیں ہوگا، جسے ہم زمزم کا پانی کہتے ہیں. تو دیکھو وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پانی چاہیے تھا، اللہ نے پتھر میں سے نکالا. اسماعیل کو پانی چاہیے تھا اور زمزم کا پانی آنا تھا تو اسماعیل کی ایڑی میں سے نکالا. اسماعیل کی ایڑی زمین پر لگی اور زمین سے پانی نکلا. دیکھو میں جس بات پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ سنو. ایک مرتبہ کیا ہوا، یہ محرم کی بات بتا سکتا. ایک مرتبہ کیا ہوا، آدھی رات کا سناٹا چھایا ہوا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مدینے کی گلی میں نکلے. ہمارے نبی کا نکلنا اور فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزرنا. کس کے گھر کے پاس سے گزرنا؟ بولو بولو بولو، کس کے گھر کے پاس سے گزرنا؟ فاطمہ کے گھر کے باہر سے ہمارے نبی گزر رہے. اندر رونے کی آواز آ رہی. نبی سمجھ رہے میرا نواسا حسین رو رہا ہے. کون رو رہا ہے؟ میرا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کو دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو. فاطمہ نے دروازہ کھولا تو ہمارے نبی نے پوچھا حسین کیوں رو رہے؟ حسین کے رونے کی آواز باہر تک آ رہی ہے، رو کیوں رہے؟ فاطمہ نے فرمایا میرا ابا پانی ختم ہو گیا، گھر میں پانی نہیں، پانی ختم ہو گیا. اور علی بھی آج نہیں ہے، وہ باہر گئے ہوئے ہیں، پانی گھر میں نہیں ہے اور بچے کو پیاس لگی ہے. میرے دوستوں سچ بتاؤ، ہمارے نبی اگر چاہتے تو پانی لا سکتے تھے کہ نہیں لا سکتے؟ نہیں ایسا نہیں، ہمت سے بولو، لا سکتے تھے کہ نہیں لا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی بچپن میں سننا، جو نبی بچپن میں چہرہ بتائے آسمان پر اللہ پانی برسا دے. جو نبی انگلی بچھائے
اور انگلی سے اللہ پانی کا چشمہ بہا دے؟ ہمارے نبی لا سکتے تھے کہ نہیں؟ چلو چلو یہ نہیں لاتے، ہمارے نبی اتنا تو کہہ سکتے تھے بلال ابو ہریرہ ارے کہاں ہو، جلدی جلدی آ جاؤ۔ ارے رات کو سناٹے میں نبی آواز لگاتے صحابہ آتے کہ نہیں آتے، اور ہمارے نبی کہتے جاؤ پانی لاؤ، ارے ہر صحابی ایک ڈول بھر کے پانی لے کر نکلتا۔ لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا، میرا حسین پیاسا ہے نا، میرا حسین دودھ پیتا بچہ پیاسا ہے نا، فاطمہ میں پانی لاؤں گا نہیں۔ کیا فرمایا، فاطمہ میں پانی لاؤں گا نہیں، میں منگواؤں گا نہیں، میں حسین کے پاس جاؤں گا۔ اب حسین تو بچے تھے، بستر پر تھے، دودھ پیتے بچے رو رہے پانی کے لیے، ہمارے نبی قریب گئے، اپنی زبان حسین کے منہ میں رکھ دی، بولو سبحان اللہ، اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں رکھ دی، اور حضرت حسین چوسنے لگے چوسنے لگے چوسنے لگے چوسنے لگے، مسکرانے لگے مسکرانے لگے مسکرا۔ فاطمہ نے پوچھا با یہ کیا، آپ کی زبان وہ چوسے جا رہے چوسے جا رہے چوسے جا رہے؟ نبی نے فرمایا فاطمہ میری زبان نہیں، وہ جنت کی نہروں کا پانی پی رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ حسین کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 70,000 آدمی جاتے ہوئے تو اللہ نے پتھر سے پانی نکالا، حضرت اسماعیل جب جاتے ہوئے تو ایڑی میں سے پانی نکالا، اور حسین جاتے ہوئے تو نبی کی زبان مبارک سے پانی پلایا۔ اس سے شان سوچو، حضرت حسین کی شان کتنی اونچی ہوگی۔ ارے بولو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ 70,000 کو پتھر کا پانی، حضرت اسماعیل کو ایڑی رگڑتے ہوئے زمزم کا پانی، لیکن جب حسین نبی کا نواسا، حضرت علی کا لخت جگر، حضرت فاطمہ کا نور نظر، جب ان کو پیاس لگی، اللہ نے کہا نہروں کا نہیں، سمندروں کا نہیں، دریاؤں کا نہیں، پتھروں کا نہیں، میرے نبی کی وہ زبان مبارک جس سے جنت کی شہد بھی ٹپکتی ہوگی، جس سے جنت کی شراب بھی ٹپکتی ہوگی، جس سے جنت کا پانی بھی ٹپکتا ہوگا، اور جس سے جنت کا دودھ مبارک بھی نکلتا ہوگا، تو سب کا سب حسین۔ اس سے بتاؤ حسین تو وہیں پہ جنتی ہوگی۔ بولو حسین تو دودھ پینے کے زمانے میں جنتی ہو گئے۔ ارے کہو حسین تو دودھ پینے کے زمانے میں جنتی ہو گئے، اور ابھی تو بالغ بھی نہیں ہوئے، اور ہمارے نبی نے فرمایا حسین تو جنت کا پھول ہے، حسین تو جنت کی خوشبو ہے، اے حسین جنت کے جوانوں کا سردار اللہ نے تجھے بنایا ہے۔ یہ حضرت حسین، بتاؤ اب حضرت حسین ہو گئے جنتی؟ بولو بولو ہو گئے جنتی؟ میں تو کہتا ہوں کچھ نہ کرتے پھر بھی جنتی، ارے کچھ نہ کرتے پھر بھی، ارے نبی جس کو جنتی کہتے وہ ہو گیا جنتی، ارے بولو نا وہ ہو گیا جنتی۔ نبی جس کو کہتے جنتی وہ جنتی، نبی جس کو کہتے جہنمی وہ جہنمی، وہ کہتے یہ حلال تو حلال، وہ کہتے یہ حرام تو حرام، وہ کہے کرنا تو کرنا، وہ کہے نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ ہمارے نبی نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ فرمایا حسین تو جنتی، بلکہ جنت کے جوانوں کا سردار۔ سب بات برابر اپنی، سب بات برابر۔ پھر بھی اب میں آخری موقع پر آتا ہوں، یہی حضرت حسین جن کو اگر بچپن میں فاطمہ کا دودھ ملا ہوگا، لیکن نبی کی زبان مبارک کا دودھ بھی ملا ہے، نبی کی زبان مبارک کا شہد بھی ملا ہے، نبی کی زبان مبارک کی شراب بھی ملی ہے، نبی کی زبان مبارک کی جنت کی نہر بھی ملی ہے، نبی کی زبان مبارک کا جو لعاب ملا۔ اللہ کی قسم یہ دولت سے بڑھ کر اب کوئی دولت کی ضرورت نہیں، لیکن ایمان کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ یہی حسین میدان کربلا میں گئے۔ بولو بولو بولو، اب پورے واقعے کی طرف مجھے نہیں جانا، اس کی بات پر جانا کہ حضرت حسین کے پاس وہ گھڑی آئی، مولانا ابوال کلام آزاد لکھتے ہیں حضرت حسین کے پاس وہ گھڑی آئی جب آپ کے سر سے لے کر آپ کے سینے تک 72 تلوار کے زخم لگ چکے تھے، کتنے اور سینے سے لے کر پیٹ تک 83 تیر لگ چکے تھے، اور آپ کے ہونٹ پر 25 مرتبہ برچھا مارا گیا تھا، جس کے ہونٹ مبارک لہو لہان، جس کا سر لہو لہان، جس کا سینہ چور چور۔ وہ کیا فرماتے سامنے یزید والوں کو، کیا کہتے؟ اصل کی نماز باقی ہے، اصل کی نماز باقی ہے، مجھے میری نماز پڑھنے دو، مجھے میری نماز پڑھنے دو، ارے وضو کے لیے پانی دے دو، وضو کے لیے چور ہو گئے، وضو کے لیے سامنے والوں نے کیا کہا؟ پانی نہیں ملے گا، ارے پانی تو تجھے بھی نہیں ملے گا، تیرے خاندان کو بھی نہیں ملے گا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، مٹی تو ہے، تیمم کر کے نماز پڑھو،
مٹی تو ہے نا, تیمم کر کے بولو تیمم کر کے سامنے والوں نے کہا نماز نہیں پڑھنا, سامنے والوں نے کہا نماز نہیں پڑھنا. حسین نے فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو, یہ سنو حضرت حسین نے فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو, ارے میں بھی پڑھوں گا تم بھی پڑھو گے, میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے تم نے بھی کلمہ پڑھا ہے, میں بھی پڑھوں گا تم بھی پڑھو گے. سامنے والوں نے کہا تمہیں پڑھنا ہو پڑھو, ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. کیا فرمایا, بولو کیا فرمایا, تمہیں پڑھنا ہو تو ہمیں پڑھنے کی ضرورت. آج بھی دو طرح کے لوگ ہیں, کچھ لوگ فجر میں آتے ہیں اور کچھ جوان کہتے ہیں ہم کو ضرورت نہیں, فیصلہ ہو گیا کون ادھر ہے کون ادھر ہے, کچھ بولنے کی ضرورت نہیں, یہی فیصلہ ہو جاتا ہے کون یہ ٹیم میں کون وہ ٹیم میں. یزیدیوں نے کہا ہم کو ضرورت نہیں. یہاں بھی جوان اوپے پر بیٹھا ہوگا, اذان کی آواز آئی, اقامت کی آواز آئی, امام کے پڑھنے کی آواز آئی, ارے بھائی چل نماز پڑھ چل, تمہیں جاؤ ہوں آؤ, تمہیں جاؤ, بولتا کہ نہیں بولا تمہیں جاؤ اور ایک جگہ تو میں نے کہا بھائی نماز پڑھنے چل, کہتا مولانا میں ناپاک ہوں. اللہ اکبر, دن دہاڑے تو بیٹھے بیٹھے ناپاک ہو گیا. آپ کو بات سمجھنا نہیں, میں بھی جس پوائنٹ پہ جا رہا ہوں ذرا سمجھنا. یہ حضرت حسین کی بات چل رہی ہے, کن کے ساتھ بات چل رہی ہے, دشمنوں سے. کیا بات کہی, کہا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے میں تو پڑھوں گا, سامنے والوں نے کیا کہا پڑھو ہم کو ضرورت نہیں. حضرت حسین نے تیمم کیا, اللہ اکبر, اصل کی نماز شروع ہو گئی, قبلے کی طرف رک کر کے اصل کی نماز شروع ہو گئی. یہ کتنے گھنٹے لڑے تھے معلوم, 4.5 گھنٹے لڑنے کے بعد نماز پڑھ. کتنے گھنٹے, اور سامنے کتنوں کے ساتھ لڑے تھے, 40,000. 4.5 گھنٹے اکیلے, 40,000. پیشانی سے لے کر یہاں تک تلوار کے زخم, یہاں سے لے کر پیٹ تک تیر کے زخم, 25 مرتبہ برچھا مارا گیا اور تیمم کر کے اثر کی نماز شروع کی. تو دشمن کیا کہنے لگے, ابھی مارو موقع ہے, ورنہ نماز پڑھ لیں گے تو اور طاقت آ جائے گی. مارو. پہلے سجدے میں گئے, پہلی رکعت کا پہلا سجدہ. ہاں میرے پیارو, پہلی رکعت کا بولو پہلی رکعت کا پہلا سجدہ. ایک بدبخت آگے آیا, آگے آیا اور اس نے کیا کیا, ان کے سر پر امامہ تھا, سجدے میں تھے نا, سر پر کالا امامہ تھا, اور وہ امامہ بھی کس کا تھا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ بدبخت آیا, اس نے یوں امامے کو لیا اور اڑایا, اور اڑانے کے بعد حضرت حسین کے بال مبارک کو پکڑا, یوں کیا, اور آپ کے سینے میں جو لوہے کی سلاخ ماری ہے, ادھر ماری ہے تو پیٹ میں سے باہر نکل گئی. اور دوسرا جو شمر نام کا بدبخت آیا, اس نے تو تلوار سے آپ کی گردن کو الگ کیا, اور تلوار کی نوک پر آپ کی گردن رکھی, اور یوں گردن اٹھایا اور کہا ہم جیت گئے. پیچھے حضرت حسین کا لڑکا تھا امام زین العابدین, کہا تو ہار گیا, میرا ابا زندہ تھا تب بھی گردن اونچی تھی.